बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, आपको अंडरस्टैंडिंग द कुरान सीरीज के इस सेशन में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ट्रांसमिशन ऑफ द कुरान के टॉपिक का ये दूसरी एपिसोड है, जो उम्मीद है इंशाअल्लाह के अगले हफ्ते मुकम्मल हो जाएगी और हमारा कोर्स भी इसके साथ ही मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसके बाद हम एक नए कोर्स का भी आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि आज ट्रांसमिशन ऑफ द कुरान के हम उन पहलुओं से अपने आप को आगाह करने की कोशिश करेंगे कि जहां असल में हिस्टोरिकली आपको ये पता चले कि ये जो कुरान हमारे पास है हमें ये कैसे यकीन है, हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस इज द सेम कुरान दैट वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट। तो आज की जो बहस है ख्वातीन हज़रात, ये सारी की सारी हिस्टोरिकल बहस होगी। इट विल नॉट रिलाई ऑन एनी रिलीजियस सोर्सेज इन एनी वे। ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है जिसको हम समझेंगे कि कुरान ट्रांसमिट कैसे हुआ है और उसकी ट्रांसमिशन के नतीजे में जो क्वेश्चन भी पैदा होते हैं उनमें से हम बात को भी टैकल करेंगे। और ये चीज़ आपको वाज़ेह रहनी चाहिए और जो हमने कोशिश की है साबका सेशन में वाज़ेह रखने की, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में कुरान मजीद जो है वो फाइनलाइज हो गया था एक नए फॉर्मेट में। और इसको हमें ये मालूम है कि जो अर्लीस्ट अथॉरिटीज हैं उसके लिए वो वर्ड क़िराअतुल आम्मा यूज करते हैं। और ना सिर्फ ये कि जो अर्लीस्ट अथॉरिटीज हैं बल्कि हमने ये देखा था कि इससे पहले कि हफ्स जिसके नाम से असल में ये क़िराअत बाद में मशहूर हो गई, हम ये सवाल भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि इससे पहले कि हफ्स वाज बोर्न, इवन व्हेन ही वाज देयर, तो उसके जो कंटेम्पररीज थे एंड एट टाइम्स पीपल हु एक्चुअली केम आफ्टर हिम, उनके यहाँ भी हमें असल में इस अल क़िराअतुल आम्मा ही का जिक्र मिलता है। तो अल क़िराअतुल आम्मा इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेल नोन एज अ टर्म इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज। इसमें जो चेंज हुआ है वो ज़ाहिर है एक मौके पे आके हुआ है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि अबू अब्दुर्रहमान सुलमी थे, समुरा इब्न जुंदब थे, काब थे, ये सारे के सारे जो उनमें से कुछ सहाबी हैं, कुछ ताबई हैं, they would refer to it as the क़िराअतुल आम्मा। and as I said कि जैसे सीबवे हैं या खलील हैं, खलील बिन अहमद हैं, अखफश हैं, फर्रा हैं, ये सारे वो ऑथर्स हैं who were contemporaneous to Hafs। हफ्स of course is a reader, कूफे के वो एक कारी थे जिनकी नाम पर ये क़िराअत फिर बाद में मौसूम हुई। हम उसको भी देखेंगे कि उसकी क्या वजह बनी, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि ये एक बाद की चीज़ है। तो हम चूंकि ओरिजिनल सोर्सेज पे जाके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं वहां से वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ डिस्कवर और रीडिस्कवर व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन देयर, ताकि हम वो हमारा ओरिजिन है और एंड हमारा आज का ये दौर है 2020 जिसमें हम जी रहे हैं। तो हमने ये अब दौर कवर करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अब तक का जो दौर, जिसमें हम अब ये स्टडी करेंगे कि जो कुरान मजीद हमारे पास है ये कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचा सहाबा के थ्रू, और ज़ाहिर उसके बाद बहुत सारी जनरेशन हैं जो दरमियान में आई हैं। लेकिन ये बात हमने लास्ट सेशन पे अच्छी तरह देख ली थी कि बहरहाल इसी क़िराअतुल आम्मा की का जो टर्म है, ये इट वाज अ वेल नोन एंड वेल इंट्रोड्यूस्ड टर्म व्हिच वाज लेटर ऑन फॉरगॉटन। आप आज अल क़िराअतुल आम्मा की टर्म बहुत कम, बहुत मुश्किल में, बल्कि मुख्तलिफ कॉनोटेशन में देखेंगे इस्तेमाल हो रही है। जिस कॉनोटेशन में ये ओरिजिनली इस्तेमाल हुई थी वो इज जस्ट अ हैंडफुल ऑफ सोर्सेज जो इसको बताती हैं, लेकिन हम वी आर नॉट रिलाइंग ऑन दोज सोर्सेज टू नेम इट। सो नाम तो कोई भी हो सकता है, असल चीज ये कि वो जो क़िराअत इस वक्त हमारे पास है इसको आप अगर कोई भी आप नाम दे दें, नाम सेकेंडरी है, लेकिन चूंकि नाम हिस्ट्री में आ गया है तो वी आर जस्ट सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना कि बिकॉज दिस इज व्हाट द कुरान एक्चुअली सेज इटसेल्फ, तो हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। अब तो हम सिर्फ ये देखना के लिए जा रहे हैं हिस्टोरिकली कि ये जो कुरान मजीद की क़िराअत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी, यानी ये अब हम तक किस तरह से पहुंचती है। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी तफसील बताने की कोशिश करता हूँ ख़ातिन हज़रात। इस तफसील के लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज समथिंग एज आई सेड इट इज it's not going to be a very religious discussion today. It's more going to be a historical discussion के हिस्ट्री में ये चीज हम तक कैसे पहुंची। और हिस्ट्री में जब भी कोई आपको पहुंचती है तो इसमें कुरान इज नॉट यूनिक इन दिस सेंस। बहुत सारी और हिस्टोरिकल डिटेल्स आपको इसी तरह से पहुंचती हैं,
لہٰذا میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان ہسٹوریکل ڈیٹیلز کو سمجھیں اینڈ دین آف کورس یہ چیز ہے جو ہم آگے اس کو ڈسکس کر کے دیکھیں گے کہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا پھر کیا جواب ہے. تو خواتین حضرات یہ میں نے آپ کے سامنے جو عبارت لکھی ہے یہ آپ کو فرسٹ 2 پوائنٹس جو ہیں بلٹ پوائنٹس یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید جو آگے منتقل ہوا صحابہ کو، اور صحابہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ متصل کھڑے ہیں، دے آر ویری ایڈجسنٹ، دیر از نو گیپ بٹوین دیم. تو یہ صحابہ سے آگے جب کیسے پہنچا، تو اس کے لیے ہمارے جو ہسٹورینز ہیں وہ 2 اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ایک اجماع اور دوسرا تواتر. میں دونوں کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا ابھی، لیکن ابھی آپ صرف ان ناموں سے واقف ہو جائیں. اجماع کنسنسس کو کہتے ہیں، ظاہر انگریزی کا بھی ورڈ ہے یہ. تواتر کے لفظ کے لیے انگریزی میں کوئی ایک لفظ موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی سینس کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے تو اس کے لیے جو ایک ٹرم میں نے خود کوائن کی ہے جو اس بات کو آئی تھنک بہت اچھے طریقے سے کنوے کرتی ہے، وہ ہے پرپیچول کانکرنس. تو یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اجماع سے مراد کیا ہے اور تواتر سے مراد کیا ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ 2 موڈز آف ٹرانسمیشن ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں قطعیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ ٹرانسمٹ ہوا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اٹ از پرسٹائن، اٹ از ایبسولوٹلی پیور ان ایڈلٹریٹڈ. کوئی بھی چیز اگر اس طرح سے کنسنسس اور پرپیچول کانکرنس سے ایک دور سے دوسرے دور میں آتی ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اٹ ول ییلڈ سرٹیٹیوڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا ویری اسٹارٹنگ پوائنٹ جیسے کہ وہ تھی اپنے اینڈ پوائنٹ پہ، یا اپنے جو اگر اینڈ پوائنٹ نہیں بھی آیا تو کنٹینیوس پوائنٹس جو درمیان میں آ رہے ہیں ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم، اس کے اندر اٹ ول ییلڈ سرٹیٹیوڈ آف کانٹینٹس. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایبسولوٹلی فیتھفل، وہ بالکل اٹس اے ریپروڈکشن آف واٹ دی اوریجنل از. اچھا اب یہ دیکھیے کہ خواتین حضرات کے جو ٹرم اجماع اور تواتر ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. ایک چیز تو سب سے پہلے جان لیجئے جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنی، اور خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرم ہے اجماع، یہ ہمیشہ علم کے لیے بولی جاتی ہے، یعنی کانسیپٹس کے لیے بولی جاتی ہے. اجماع ہمیشہ علم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تواتر ہمیشہ عمل میں ہوتا ہے. یعنی ایک بات تو سمجھ لیں کہ ایک جو بڑا ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اجماع ہمیشہ علم میں ہوتا ہے، تواتر ہمیشہ عمل میں ہوتا ہے. اجماع کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جب یعنی اس کانٹیکسٹ میں، جس کانٹیکسٹ میں ہم قرآن کو ابھی سمجھ رہے ہیں، کہ سارے کے سارے صحابہ ان سب کا اس پہ کنسنسس تھا کہ یہ جو کچھ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، اگرچہ کہ وہ سب کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، یعنی ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے کہ جو ان کو پارشل یاد تھا، کسی کو کچھ صورتیں یاد تھیں، یعنی سم ٹوٹل میں ان کو یہ پتا تھا کہ بھئی جو لوگ اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں پورے کا پورا یا پارشل یا ان پارٹس، یہ وہی قرآن ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور لیا تھا. تو اجماع از اے کانسیپٹ which always occurs in your mind، یعنی یہ علم کی چیز ہے. تو صحابہ کا قرآن مجید پر اجماع تھا. جس قرآن مجید کو اس وقت ہم اپنے ہاں پاتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس قرآن پر صحابہ کا اجماع تھا. ابھی ہم اس کو اسٹیبلش کر کے دیکھتے ہیں، آگے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ ہم اس کو کیسے اسٹیبلش کریں. ابھی آپ اس ٹرم کو سمجھ لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پرپیچول کانکرنس کا جو ورڈ استعمال ہوگا، اس کو ہم تواتر کہتے ہیں. تواتر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو کسی چیز کو اپنے یہاں منتقل کر رہی ہے. یعنی وہ عمل سے بھی منتقل ہو سکتی ہے، وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ عمل سے جس چیز کو ہم منتقل کر رہے ہوتے ہیں تواتر کے ساتھ، اس کی اگر آپ نے مثال سمجھنی ہو تو جو حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسمٹ کی، وہ آپ کو تواتر کے ساتھ ملی ہے، وہ عمل کے تواتر کے ساتھ ملی ہے. عمل کا تواتر کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد، یعنی اتنی بڑی تعداد کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے. There are so many people in varied places that they cannot collude and they cannot conspire کہ بھئی آئیے ہم بیٹھ کے کچھ جھوٹ بول کے کر دیتے ہیں. نہیں، independent of each other. یہی تواتر کی خصوصیت ہے. Without knowing each other, they are actually transmitting the same thing. تو اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ کا امکان نہیں ہے. جھوٹ تو وہاں ہوگا نا کہ جہاں پہ لوگ جمع ہو کے پھر کوئی کہتے ہیں آئیے ہم مل کے گھڑ لیتے ہیں. تو تواتر تو اصل میں
اس سے بیانڈ چلا جاتا ہے کہ پیپل ہو آر دے ڈونٹ نو ایچ ادر, they have not sat down for any conspiracy or any collusion. اپنے اپنے جگہوں پہ they are transporting the same thing in a very large number, such a large number جس کے نتیجے میں ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہوتا ہے. تواتر میں خواتین حضرات ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حصی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے, یعنی سوچ میں نہیں ہوتا ہے یا بلیفس میں یا انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو آپ منتقل کر رہے ہیں, جو کچھ آپ نے سنا تو آپ اس کو منتقل کر رہے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ یو ڈونٹ ایڈ اینی تھنگ, اٹس لائک اے وربیٹم تھنگ. یہ ورڈ فار ورڈ اسی چیز کو منتقل کیا جاتا ہے جو چیز آپ نے دیکھی یا جو چیز آپ نے سنی ہے, جو چیز آپ نے پڑھی. تو وربیٹ جس چیز کو منتقل کیا جاتا ہے اس کو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جب اس کو منتقل کر رہی ہے اپنے عمل سے تو اس کو تواتر کہتے ہیں. اور یہ وہ ٹرم ہے جس سے مغرب یا ہمارے جو مغربی محققین ہیں وہ اس سے واقف تو ایسے نہیں ہے جیسے میں نے ابھی ڈیفائن کیا, لیکن جب آپ ان سے آرگیو کریں گے یا جب ان کو آپ بتانے کی کوشش کریں گے مثالوں سے تو اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے ایگزامپلس کیا, میں آپ کے سامنے ابھی ایگزامپلس بھی رکھوں گا. ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ تمام کے تمام صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو کچھ یعنی کنسنسس ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لے کے آگے دیا اور جو لوگ دے رہے ہیں یہی قرآن مجید ہے. تو یہ علم میں کنسنسس ہے. پرپیچول کانکرنس یا تواتر کیا ہے, یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگ بلکہ بہت بڑی تعداد. تو دیکھیں اجماع میں کیا ہوتا ہے سب کے سب لوگ, تواتر میں کیا ہوتا ہے نہیں سب کے سب تو نہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد. تو دوسرا کمپیرزن یہ ہے اجماع اور کنسنسس کا. پہلا کیا تھا, پہلا اجماع اور تواتر کا کمپیرزن یہ تھا کہ the first is regarding knowledge, something which relates to your knowledge, وہ علم میں واقع ہوتا ہے, اور تواتر وہ چیز ہے جو عمل میں واقع ہوتی ہے. دوسری اس کے اندر جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اجماع means everyone included, not a single person is left out, everyone who matters is included. Perpetual concurrence یا تواتر کا مطلب ہے نہیں a very big quantity, not everyone but a very big quantity. تو قرآن مجید ان دونوں ذرائع سے منتقل ہوا ہے. اجماع منتقل ہوا ہے علماً اور عملاً یا پریکٹیکلی یہ منتقل ہوا ہے تواتر کے ساتھ, جسے آپ کہتے ہیں پرپیچول کانکرنس. اچھا اب یہ پاسبل کیسے ہوا؟ کیونکہ دیکھیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا کنسنسس, تو یہ پرپیچول یہ ممکن ایسے ہوا کہ صحابہ کرام ایک سائزبل تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موجود تھے, ان کے زمانے میں موجود تھے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے کچھ نام لیوا رہ گئے تھے جو انہوں نے بائبل کو بیان کیا یا انجیل کو انہوں نے بعد میں منتقل کیا, بلکہ اس کی صورتحال قرآن مجید کی یہ تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, 60,000 سے لے کے 1,20,000 تک کا ایسٹیمیٹ ہے. اتنے صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے, اور جنہوں نے آخری حج کیا ان کی تعداد بھی سامنے آتی ہے. تو جس کو وہ چھوڑ کے گئے وہ اتنی بڑی تعداد میں, اور یہ دیکھیے 1,00,000 کی جو تعداد ہے یہ آج کل کے زمانے میں بھی آپ کو بہت لگتی ہے, لیکن جسٹ امیجن دا ٹائم آف دا پروفیٹ محمد ہمسیلف, اس بارے میں جب پاپولیشن بہت کم تھی اس میں 1,00,000 ایسے ہے کہ جیسے آج کے زمانے کا 1 کروڑ ہے, مطلب مے بی ایون مور. اس لیے کہ جسٹ ریلیٹ ٹو دی کرنٹ سرکمسٹانسز اینڈ دا پاپولیشن کورسپونڈنس, تو یہی اس طرح کی نسبت نظر آئے گی کہ اتنی بڑا جمع غفیر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تکوینی طور پہ اس کا جو بندوبست کیا وہ یہ تھا کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ انہوں نے اس چیز کو سن کے محفوظ کیا اور آگے منتقل کیا ان کی بہت بڑی تعداد نے, اور جنہوں نے نہیں بھی منتقل کیا یا پارشل انہوں نے کردار ادا کیا وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ جو لوگ منتقل جتنا کر بھی رہے ہیں نا ان کو ہم سینکشن دے رہے ہیں ہمارے اپنے علم کی بنیاد پہ کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا تھا. دوسری چیز صرف یہ نہیں ہوا خواتین و حضرات کے صحابہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. دس واز ناٹ دی اونلی ارینجمنٹ جو خدا کی طرف سے ایک کہہ لیجیے کہ اٹ ہیپنڈ سو. دوسرا یہ تھا کہ کیلیفیٹ اسٹیبلش ہو گئی, یعنی ایک سلطنت وجود میں آ گئی, اور سلطنت کے وجود میں آنے میں ظاہر ہے وہ ٹرانسمیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے جس کو عام آدمی بھی کر رہا ہے, جس کو اسٹیٹ بھی سپلیمنٹ کر رہا ہے, اس میں بہت زیادہ پھر اس کو معاونت مل جاتی ہے. تو وہ جو خلافت وجود میں آئی خواتین حضرات جو خلافت راشدہ کہلائی, اس کے بعد وہ بنو امیہ, پھر بنو عباس, ہوتے ہوتے وہ مختلف ادوار میں رہی, کبھی انقطاع نہیں آیا. there was not any sort of a break except بہت ایک
insignificant कुछ exceptions होंगी, right up to the Ottoman Empire, और फिर Ottoman Empire का जो अब breakup हुआ है in the last century 1924 के आसपास, तो आप ये समझ लें कि this was a 2000-year-old almost a process, not 2000, it's a 1500-year-old process, जिसमें सल्तनत या जो आप कह लें the people who were there were not just common people, जिस तरह से ये मुंतकिल हुआ है, बल्कि they had the backing of a whole empire, जिसके नतीजे में that process was actually facilitated, that process was speeded up, although it did not rely, but actually इसको facilitation मिली इस चीज से। तो इन दो चीजों ने मिलके वो कुरान मजीद को जिस तरह से मुंतकिल किया, जिस तरह से इसको आगे पहुंचाया, इसको हम ये कहते हैं कि ये एक इतना जम्मे गफीर था जिसको तवातुर हासिल हुआ। अब मैं थोड़ा सा थोड़ी टेक्निकल आपसे एक और चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो इस्तिलाहें हैं, जब भी आप कुरान मजीद की हिस्ट्री को, उसकी ट्रांसमिशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे किसी भी किताब में, तो आपको इस तरह की मिलेंगी। तवातुर या मुतवातिर जो चीज होती है, इसकी दो चीजें होती हैं। आपको पहले मैंने नहीं बताया कि ये हमेशा अमल में होती है। तो इसकी दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। एक है खबर मुतवातिर और एक है नकल मुतवातिर। खबर मुतवातिर जो है ये बिल्कुल असल में इसका ताल्लुक भी इल्म से है, यानी ये भी इल्म में वाक़िफ़ होती है, और ये इजमा से बस एक स्टेप कम होती है। यानी एक इजमा तो क्या था कि सब के सब लोग किसी चीज के बारे में मुत्तफ़िक़ हो जाएं। खबर मुतवातिर का क्या मतलब है कि माज़ी का एक वाक़या जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद मुत्तफ़िक़ हो जाए, तो इसको हम खबर मुतवातिर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये बात कि अगर हम ये कहें कि मुगल जो थे वो मौजूद थे, और मुगल जो थे उनके जो बड़े जो बादशाह थे, जो आखिरी जो ग्रेट किंग ऑफ द मुगल थे वो औरंगजेब थे, तो ये एक इतनी बड़ी तादाद में ये चीज मुंतकिल हो रही है कि इसको हम कहेंगे इसको तो इजमा हासिल है। लेकिन खबर मुतवातिर से एक लेस चीज है, जिससे मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा फैक्ट दाखिल कर सकते हैं जिसमें सबके सब उस चीज को मुंतकिल नहीं करे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद मुंतकिल कर रही है। इसके अगेंस्ट एक और चीज हम कहते हैं नकल मुतवातिर। नकल ये अरबी का नकल है, अरबी में नकल हमेशा कहते हैं ट्रांसमिशन को। तो ये नकल मुतवातिर है या ट्रांसमिशन मुतवातिर जो आप कह सकते हैं, इसका जो तरीका अख्तियार किया गया कुरान मजीद के हवाले से वो वर्बल था। इट वाज रिटन लेटर ऑन, या इट वाज साइमल्टेनियसली रिटन, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस इराब बाद में दिए गए या डिक्लेरेशंस उसमें ऐड की गई, तो जो लिखा हुआ मुसहफ था उसको तवातुर जब हासिल हुआ कि जब उस पे इराब लग गए। उससे पहले जो असल तवातुर हासिल था वो ओरैलिटी को था, जिसमें ज़बानी तौर पे, और ज़बानी तौर पे जो चीज जिसने किरदार अदा किया वो क्या है, वो आपका हिफ्ज़ है। यानी यू वुड मेमोराइज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द कुरान either in whole or in partial, and that would be transmitted verbatim, and at the same time there would be people who would say and reinforce you to say that whatever they are transmitting is the Quran. तो इजमा इल्म में हो रहा है, तवातुर अमल में हो रहा है। खबर मुतवातिर बेसिकली इजमा से एक लेस चीज है, यानी वहां पे भी असल में किसी वाक्य की खबर होती है, इजमा भी आपको किसी वाक्य की खबर दे रहा होता है। ठीक है, इसी तरह खबर मुतवातिर भी आपको वाकई की खबर दे रही होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि इजमा आपको कंसेंसस के तौर पे उस चीज की खबर पहुंचा रहा होता है, और जो मुतवातिर खबर है उसमें कंसेंसस तो नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है। तो दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई जो कुरान से खास आपको समझनी चाहिए वो ये है कि कुरान मजीद जो है वो खबर मुतवातिर नहीं है। खबर तो एक इवेंट की होती है, कुरान नकल मुतवातिर है। इसका मतलब क्या है, इट वॉज ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम एज वेल एज इट वॉज बीइंग रिसीव्ड। तो इसको हम कहते हैं नकल मुतवातिर। तो ये आपके सामने ख्वातीन हज़रात जिस वक्त आप एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, ये असल में एक लाइक अ मैश। अगर आप मैश को समझे कि ईच रंग ऑफ अ मैश इज सो आई मीन क्लोज टू ईच अदर, कि ये जो एडजेसेंट होना है ये आपको एक तवातुर का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये इसको आप तवातुर कहते हैं कि यानी वन आफ्टर दी अदर, पै दर पै। मुतवातिर आप उर्दू में सवाल करते हैं ना कि भी मैंने इसको मुतवातिर कहा, मैंने इसको बार बार कहा, मैंने इसको रिपीटेडली कहा। तो ये जो कॉन्करेंस होती है, यानी रिपीटेड कॉन्करेंस या परपेचुअल कॉन्करेंस, इसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इसको हम कहते हैं कि ये इस चीज को कॉन्करेंस हासिल है। दे आर ऑल कॉन्करिंग, सब एग्री कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन में। और वर्टिकल लाइन में क्या है, इट्स परपेचुएशन, they are perpetually doing that, there is something which is going on always। तो अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में इमेजिन कर लें कि डेटा का जो फ्लो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
اگر آپ اس اپنے آپ کو بالکل یو imagine the prophet or the companion at the top of this box and imagine yourself at the bottom of this box. تو یہ ایکچولی اتنا زیادہ تو ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بالکل اس کو ایکوریٹ کرنا چاہیں تو ایک پیرامڈ سا بن جائے گا. پیرامڈ کا کیا مطلب ہے کہ جو یہ ٹاپ اس کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، اٹس لائک ویری لارج کوانٹٹی وچ از کنٹینیوئنگ ٹو انکریز ایز اٹ گوز ڈاؤن. تو آپ یہ پیرامڈ کا ٹاپ سمجھیے، یعنی پیرامڈ کی جو فرسٹ 5 اور 6 رنگز ہیں یہ آپ کو اس السٹریشن میں مل رہے ہیں. لیکن ایز یو گو ڈاؤن، تو جیسے پیرامڈ ایسے کر کے ایکسپینڈ کرتا ہے نا، اپنی بیس کی طرف ایکسپینڈ کرتا ہے، تو آپ جہاں ہم کھڑے ہیں وہ بیس پہ تو ایسے چوڑی ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور سے پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، ہوتے ہوتے ایک بہت بڑی تعداد، یعنی وہ تعداد اپنی سٹارٹ میں ہی متواتر تھی اور اسی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ میش آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ آپ کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو ڈیٹا از سو انٹر کنیکٹڈ، اٹ از سو کانکرنٹ، اٹ از سو پرپیچوئل، دیر از نو گیپ، دیر از ناٹ اے سنگل. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی درمیان میں آپ انقطاع آ گیا، کوئی بروکن جگہ پہ آ گئی، نہ ہی یہ ہے کہ یو سی دیٹ دیر آر کپل آف پیپل ڈوئنگ دیٹ. یہ دو چیزوں کو ٹیک کیئر کرتا ہے. اٹ از نائدر couple of people doing that, nor is it the fact that there is some breakage, some inqita, something which has been broken. It's going on perpetually, and it started off with a sizable number جو conquer کرتے تھے آپس میں، جو agree کرتے تھے آپس میں. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ perpetual concurrence ہے. تو اگر آپ اس چارٹ کو ایکسپینڈ کریں گے اپنے آپ تک پہنچانے کے لیے، تو میں نے جیسے کہا کہ وہ ایک پیرامڈ بن جائے گا جس میں یو آر the base of the pyramid, and these 4 or 5 generations یا 6 generations جو آپ کو یہاں چارٹ میں نظر آ رہی ہیں، they are the initial generations. جہاں سے یہ بالکل کہتے ہیں کہ جکڑا ہوا آپس میں، one into the other, it's like an enmeshed wire، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، and it's continuing to expand like that. تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں گے تو you will be probably it will be easier for you to understand کہ یہ کیا، یعنی کیونکہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے نا کہ تواتر کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو تواتر کے ٹاپ کی شکل بتائے گا، اور اگر آپ جیسے میں نے کہا کنٹینیو کریں گے تو اٹ ول بیکم اے پیرامڈ، جس کو یو کین آلویز انڈرسٹینڈ دیٹ اف یو آر دا بیس آف دیٹ. اب یہ دیکھیے کہ اس نیچر آف ٹرانسمیشن میں جو دوسری بات ہے جو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی بیان کی، کہ دیکھیے جس چیز کو تواتر حاصل ہے خواتین حضرات، وہ کیا ہے؟ وہ وربیٹم ہے، وہ وربل چیزوں کو ہے، وہ قرآن جو آپ کی زبان سے منتقل صحابہ کے زمانے سے ہوا اور اب تک چلا آیا. اس کے اندر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ لکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ اس میں ظاہر آپ بول تو رہے تھے لیکن اعراب بعد میں لگے ہیں، نقطے تو بہت شروع میں لگے تھے، اعراب آہستہ آہستہ لگے ہیں. جب لوگ مسلمان ہوئے، they needed to read the Quran, children wanted to read the Quran, etc. تو اس کے لیے اعراب لگائے گئے. تو جس دن اعراب لگا دیے گئے اس دن آپ یہ کہہ لیجیے کہ اورل اور ریٹن ٹرانسمیشن برابر آ گئے. اس سے پہلے دی اورل ٹرانسمیشن واز ایکچولی لیڈنگ دی ریٹن ٹرانسمیشن. وائی؟ بیکاز وہ جو ریٹن ٹرانسمیشن تھی، اس کو آپ کی جو زبان سے الفاظ اعراب کی شکل میں نکل رہے تھے، they were being actually etched on the Quran. وہ اعراب لگا دیے گئے تھے، آپ کی زبان سے نکل رہے تھے. تو جیسے ہی آپ کی زبان سے جو اعراب لگا کے وہ اس مصحف پہ آ گئے، تو اب جو ریٹن اینڈ اورل ٹرانسمیشن ہے، they became hand in hand. پہلے کیا تھا؟ oral transmission was always actually taking the lead, because the written transmission پہ جو اعراب لگے ہیں وہ they are what you heard from the oral transmission. جب وہ لگ گئے تو آپ وہ برابر آ گئے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے تو قولی تواتر حاصل ہے قرآن مجید کو. قولی تواتر کیا مطلب ہے؟ زبان کا تواتر. لیکن جیسے ہی اعراب لگ گئے تو پھر اس کو تحریر تواتر بھی حاصل ہو گیا، ریٹن تواتر بھی. ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اورل تواتر پلس ریٹن تواتر نے پھر اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیا. اسی وجہ سے خواتین حضرات ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو مینuscript اسٹڈیز ہیں وہ آپ کے لیے کبھی بھی دے شوڈ ناٹ بیکم اے سورس آف ڈسکورنگ دا ٹیکسٹ آف دا قرآن. اس لیے کہ جو اصل چیز ہے جس سے قرآن کو محفوظ کیا گیا وہ ریٹن ٹیکسٹ ہے ہی نہیں، وہ اورل ٹیکسٹ ہے. ایک زمانے میں آپ کے ریٹن ٹیکسٹ پہ جب اعراب لگ گئے which was maybe 50 years or 40 years after the prophet، پھر اس کو وہ حیثیت حاصل ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ حیثیت حاصل نہیں تھی. تو جو مینuscripts آپ کو اوریجنلی مل رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے ملیں جس کے اندر اعراب چونکہ نہیں ہے، تو they can be read variously. اور جیسے میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا، ایک خاص موقع پہ آ کے ہماری امت نے ایک فیصلہ بھی کیا اسکالرز نے، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس میں یہ چیز ایڈ ہو گئی کہ انیشیل جو مصائف تھے، جو ریٹن مینuscripts تھے، they could be different from the قراءۃ العامہ as well.
by actually reproducing the qiraat of other people, جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے خواتین حضرات. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں, یہ شاید آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کچھ کوشچنز اٹھائے تھے ایران, تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کے اندر اعراب کی کچھ غلطیاں, املا کی غلطیاں پائی جاتی ہیں, اسکرپٹ کی غلطیاں پائی جاتی ہیں. کوئی ایکسٹرا الف لگ گیا ہے, کوئی ایکسٹرا واو لگ گیا ہے, کوئی ایکسٹرا یہ لگ گیا. یہ آپ کو میں سامنے دوبارہ سے وہی ایگزامپلز ریپروڈیوس کر دی ہیں. ان میں کسی میں الف زیادہ لگا ہوا ہے ان دا فرسٹ ون, دوسرے والے کے اندر واو زیادہ لگی ہوئی ہے, اور تیسرے کے اندر یا زیادہ لگی ہوئی ہے. تو دے ہیو نو سگنیفیکینس ان آر انڈرسٹینڈنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اٹ آلویز از سیکنڈری ٹو واٹ از بینگ پروناؤنسڈ اورلی. تو اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ ہم ریٹن ٹرانسمیشن پہ کیوں نہیں رلائے کرتے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ریٹن ٹرانسمیشن اورل ٹرانسمیشن کو فالو کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے قرآن حاصل نہیں کیا تھا, اور نہ ہی انہوں نے لکھوا کے دیا تھا, یعنی لکھ کے مرادی لکھا ہوا قرآن صحابہ کو پکڑا دیا تھا. انہوں نے خود بھی میموری اورلی حاصل کیا, صحابہ کو بھی انہوں نے ڈکٹیٹ کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹ واز این اورل اسکرپچر. ایسا تو نہیں ہے کہ جبریل کو لکھی ہوئی چیز لے کے آتے تھے, نہیں. He brought words which were actually transmitted, and the prophet received those words and transmitted those words orally. Again, neither Gabriel got a written content nor did the prophet hand over written content. So اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ all the way from God Almighty himself, Quran was in a verbal format, transmitted to the prophet in verbal format, and the prophet transmitted that to his companions in that oral format. Companion نے ضرور کیا کہ اب کچھ زمانے میں جا کے, اور اس پروفٹ کے زمانے میں بھی اس کو لکھنا شروع کر دیا. لیکن وہ لکھنا, جیسے میں نے کہا, اس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈیفیکٹو اسکرپٹ تھی, جس کے اندر سارے کی ساری چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. اس وجہ سے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو ڈسکشن بتائی تھی کہ ابن خلدون نے اپنے زمانے میں he wanted to correct these mistakes in the Quran, and he was really taken to task. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے because صحابہ کے زمانے کا لکھا ہوا ہے. تو میں اس کا I would say that the answer to this question is that اس ڈبیٹ میں اگر ہم نہ بھی پڑھیں, کیونکہ اصل چیز اورالٹی ہے, اصل چیز وہ وربیٹم چیز ہے جو آپ کو زبانی منتقل ہوئی ہے, یہ ریٹن چیز اس کے تابع ہے. لہٰذا whether you keep these mistakes or you disregard them, in both cases it doesn't matter because we are not relying on them. We are not relying on the written word, جس کی وجہ سے we will actually just ignore them and rely on what we are hearing from our qaris and from our huffaz. اچھا خواتین حضرات, اب ایک اور چیز جو آپ کو اس میں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ تواتر جو اچیو ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے. یہ تواتر اس طرح سے نہیں اچیو ہوا کہ سارے کے سارے لوگوں نے سارے کا سارا قرآن یاد کر لیا, نہیں. یہ پارٹ سے ہول کی طرف گیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اٹ از لائک سیئنگ دیٹ دیر آر پیپل ہو ہیڈ, جن میں تواتر حاصل تھا اس طرح سے کہ پارشل قرآن بہت سارے لوگوں کو یاد تھا. بہت سارے لوگوں کو سورہ بقرہ یاد تھی, بہت سارے لوگوں کو صرف سورہ آل عمران یاد تھی, بہت سارے لوگوں کو بقرہ اور آل عمران دونوں بھی یاد تھیں. تو یہ اصل میں اٹس لائک تواتر واز اچیوڈ فرام دا پارٹ ٹو دا ہول, ناٹ فرام دا ہول ٹو دا پارٹ. تو چنانچہ یہ جو بحث ہے کہ کتنے حافظ تھے, یہ ایک امٹیریل بحث ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بحث اٹھائی جاتی ہے جی کہ اگر تواتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر سارے کے سارے صحابہ کو آپ حافظ مانیں, یا کم سے کم جو 1,00,000 لوگ تھے اس کا مطلب ہے کہ all of them were memorizers. تو نہیں, یہ ایسا نہیں کلیم کیا جا رہا, اور یہ ایک it will be a naive thing to even suppose because this is not being claimed. What is being claimed is کہ یہ sum total میں تواتر پیدا ہوا, کہ انڈیویجول پارٹس میں تواتر تھا. کچھ لوگوں کو یہ, ہاں کچھ لوگوں کو پورا قرآن بھی یاد تھا, کچھ لوگوں کو آدھا قرآن یاد تھا, کچھ لوگوں کو صرف سورہ بقرہ یاد تھی. تو یہ پارشل یعنی پارٹ سے ہوتے ہوئے اس کو ہول میں اچیو ہوا ہے. تو what is being claimed is not a tawatur that all and every sahabi was a qari or hafiz. No, as I said, they were hafiz as well, some of them, and some of them were partial hafiz. لیکن sum total جو ان کا بنا اس طرح سے وہ یہ تھا کہ ہر پارٹ کو تواتر حاصل ہو جاتا. تو یہ چونکہ بعض دفعہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اچھا خواتین حضرات, میں نے آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو تواتر یا اجماع کی جو ٹرمز ہیں, اور میں یہاں تواتر اصل میں اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہوں, نقل متواتر. نقل کا کیا مطلب ہے؟ something which is transmitted in a tawatur way, not in a خبر متواتر بلکہ تواتر in the process of transmission. تو ان کی میں آپ سے کہا تھا ایک سیکولر چیزیں ہیں, they are not religious terms, these are terms which relate to established history. جو ہم certitude کہتے ہیں اس کو established history ہے. تو میں آپ کو سامنے دیکھیے کچھ ایگزامپلز, I have just written down a few examples to let you know کہ اجماع اور تواتر کیا چیز ہے جس کو ہم نقل متواتر کہتے ہیں.
اجماع کی ایک مثال کے طور پہ یہ ہم ایک ایگزامپل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بات کہ there was a person called Aristotle who lived in a certain period of time and before Christ. اسی طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ جارج واشنگٹن is the person who was the founder of the United States. اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہے کہ محمد علی جناح جن میں سے ہو سکتا ہے ہمارے دادا نے یا والد نے یا پردادا نے ان کو دیکھا ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ایوری سنگل پرسن از یونائٹیڈ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، ویدر آف دا پریویس جنریشن اور آف دا نیکسٹ جنریشن. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جو اجماع کی ٹرم ہے جس کے لیے ہم ایک دوسری ٹرم بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری. تو اسٹیبلشڈ ہسٹری جب کوئی کہتے ہیں نا کہ ہسٹری اسٹیبلش کیسی ہوتی ہے تو وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک کنسنسس سے ہو جاتی ہے جب کوئی چیز منتقل ہو، اور ایک تواتر سے ہوتی ہے. تو کنسنسس کی میں نے آپ کو مثال یہ دی کہ قائد اعظم نے اگر پاکستان از دا فاؤنڈر آف پاکستان یا جارج واشنگٹن واز دا فاؤنڈر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹسٹرا. تو دیز آر آل اسٹیبلشڈ رپورٹس. اس پہ علماً اجماع ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا. یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قائد اعظم واز ناٹ دا فاؤنڈر آف پاکستان. اسی طرح سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ایرسٹاٹل واز نیور ایگزسٹڈ. ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بعض اس طرح دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن نو ون آئی مین ریگارڈ دیم ٹو ہیو اینی سگنیفیکینس. تو یہ اجماع کی ایگزامپل ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اگر قرآن آپ کو مجمع علیہ طریقے سے ملا ہے، اجماع اس پر ہو چکا ہے، اور اس کو آپ یہ سمجھائیں کہ دیکھو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اب میں آپ کو پہلی مرتبہ دنیا میں بتا رہا ہوں. بہت سارے فیکٹس اجماع ہی سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اسٹیبلش ہسٹری اجماع ہی سے ٹرانسفر ہوئی ہے. جیسے کہ اس کی ہم مثال آپ کو میں نے ابھی دی ہیں، 2-3 مثالیں. بالکل ایسے ہی خواتین حضرات اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تواتر کی پھر کیا مثال ہے، جیسے اجماع کی مثال آپ نے یہ دیکھی، تو تواتر کی ایک بڑی قریبی مثال، اور although it's not a perfect example، وہ لینگویج ہے، زبان ہے. یہ جو زبان ہم بول رہے ہیں، یہ دیکھیے اس کے جو الفاظ ہیں یہ متواتر ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں. مثلا آپ نے جو زبان سیکھی ہے، تو کیا آپ نے کوئی عربک گرامر، اگر آپ انگریزی دان ہیں یا اردو دان ہیں، تو کیا آپ نے وہ کوئی لکھ کے زبان سیکھی ہے؟ نیور. واٹ ہیز بین ڈن از کہ آپ نے سنی ہے وہ زبان، اٹ ہیز بین ٹرانسمیٹڈ آل اراؤنڈ یو اینڈ یو آر جسٹ ایکچولی پرپیچویٹنگ دیٹ، یو آر پارٹ آف دیٹ پرپیچویشن. یہ وہی کانکرنس ہے. یعنی مثلا یہ بات کہ کرسی کا مطلب، اگر میں اردو زبان کی مثال دوں تو کرسی اصل میں کسی چیز کو کہتے ہیں، یا میز کسی چیز کو کہتے ہیں، یا میں جملہ بولوں کہ آج میں وہاں گیا، تو یہ جملہ اس سے کچھ مطلب ہے نا. تو یہ کیا میں نے کسی کتاب سے پڑھ کے سیکھا ہے؟ نہیں، یہ میں اپنے ماحول سے سیکھا ہے، اپنی لیونگ ٹریڈیشن سے سیکھا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان جیسے کہ آپ منتقل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس کو، the way you receive it and the way you transmit it, it is a beautiful example which tells you کہ زبان خود ایک متواتر چیز ہے، اس کا بہت بڑا حصہ. It's not a perfect، یعنی بہت سارے الفاظ ہیں جو شاذ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ give an example of another tawatur that has existed in history، so a good example is language. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے you need to know this fact کہ at times there are certain things which have to be understood by giving parallel examples from our daily life. تو parallel example یہاں پہ یہی ہے کہ قرآن اگر اجماع سے ٹرانسمٹ ہوا ہے تو بہت سارے ہسٹری کے فیکٹس ٹرانسمٹ ہوئے ہیں. اور اگر اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا جمع غفیر جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے، تو زبان کو بھی ایک بہت بڑا جمع غفیر ٹرانسمٹ کر رہا ہے. تو ڈکشنری کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ڈکشنری جسٹ اے ریکارڈ آف دیٹ ٹرانسمیشن. So therefore we consult a dictionary. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان is a good example to make people understand کہ this is how things are going on. اچھا، اب دیکھیں خواتین حضرات، جو اس کے اندر جو چیز اب آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہی اتنا سمپل پروسیس ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ قرآن مجید کی ورژنس کہاں سے آ گئی. یعنی یہ اوریجن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ویریئنٹ ریڈنگز ہیں، یہ پھر پیدا کیسے ہوئی ہیں؟ اگر یہ اتنا سمپل اور آسان پروسیس تھا کہ ایوری سنگل پرسن از اے پرسن ہو از واؤچنگ فار دا فیکٹ یہ قرآن وہی قرآن ہے، اینڈ اے ویری ہیوج نمبر آف پیپل از ایکچولی واؤچنگ فار دا فیکٹ کہ ہاں یہ جو ٹرانسمیشن ہمارے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ وہی قرآن مجید کی ٹرانسمیشن ہے. تو یہ اٹس لائک اجماع اینڈ تواتر گوئنگ ہینڈ ان ہینڈ. بوتھ ییلڈ سرٹیٹیوڈ، بوتھ آر سرٹن، اسے کہتے ہیں نا کہ دے آر مینز آف certain knowledge جو ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی قرآن مجید کو یہ ایک یونیک امتیاز حاصل ہے کہ وہ علم میں بھی علم کے لحاظ سے ایک کتاب ہے جس میں کنسنسس ہے، اور عمل میں اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزید صفت پیدا کر دی ہے کہ اس کو اتنے بڑے تعداد میں منتقل کیا جا رہا ہے کہ کبھی اس میں انقطاع نہیں ہوا.
चुनाचे अगर आपने ये देखना हो कि ये जो आज आप खड़े हैं, हाउ डू वी नो दैट इट इज द सेम qiraat और द सेम ट्रांसमिशन एज द कुरान व्हिच वाज रिवील्ड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आज आप देखिए कि जो कुरान आपके पास है 97% ऑफ द पीपल आर रीडिंग द सेम कुरान, एंड इफ यू स्टार्ट गोइंग बैक इन हिस्ट्री तो आपको पता चल जाएगा कि वो 3% है वो क्यों दूसरा कुरान पढ़ रहे हैं, वो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और आपको ये पता चल जाएगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 97% कुरान को कहीं इंटरप्ट किया गया हो या किसी स्टेट ने कहा हो कि नहीं अब हम इसके बजाय कुछ और पढ़ेंगे। तो ये लैक ऑफ एनी इंटरप्शन बिटवीन योर सेल्फ एंड राइट अप टू द प्रॉफिट, जब कुरान मजीद का ओरिजिन हुआ था, दिस इज द बिगेस्ट रीजन टू टेल अस कि जो कुरान हमारे पास है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया। क्यों? इसलिए कि अगर इसमें कोई और आमेजिश होती है, कोई और चीज होती जो उसको टेम्पर करती है, ऐड करती, तो हिस्ट्री में लाजमन रिपोर्ट हो जाती है। यानी हिस्ट्री कभी खामोश नहीं रहेगी, वो आपको हमेशा ये बता देगी। जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा जो 3% लोग हैं जो कुरान मजीद को दूसरी तरह पढ़ रहे हैं, जो वेरिएंट रीडिंग्स को जिन्होंने पूरी उम्मत ने एक लिहाज से एक्सेप्ट कर लिया, वो कहाँ से आया? तो दैट इज अ थिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड। लेकिन एज आई सेड, यहाँ जिस चीज को आपने समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जहाँ खड़े हैं, इफ यू स्टार्ट ट्रेसिंग बैक, तो अगर यू डोंट फाइंड एनी इंसिडेंट इन हिस्ट्री जो आपको ये बता रहा है इन दीज 14 सेंचुरीज कि किसी वक्त कुरान प्रोमलगेट हुआ था, बिकॉज इसी जब इतनी बड़ी तादाद में 2 बिलियन के करीब इस वक्त या इससे भी आसपास आप कहते हैं कि मुस्लिम्स या 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं, इफ यू जस्ट एक्सट्रापोलेट बैकवर्ड्स टू फाइंड आउट देयर वाज अ पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम कि जब ये कोई कुरान नाफिज किया गया किसी खास एरिया में, जिसको चेंज किया गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हिस्ट्री में रिपोर्ट ना हो, एंड अ लैक ऑफ एनी सच रिपोर्ट विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई इट गोज राइट अप टू द प्रॉफिट। तो ये उसकी दलील है जिस चीज को जिसको हम कहते हैं कि कुरान मजीद हमें जिस अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुंतकिल किया, इल्मन भी और अमलन भी, वो हमारे पास मौजूद है। तो ये मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। ख्वातीन हज़रात, मैं एक छोटा सा और चाहता हूँ आपके साथ, तो हम अगली जो बात है वो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते करेंगे, आप सवाल पूछ सकते हैं। वो ये है कि अगर ये ऐसे ही है जैसे मैंने कहा कि कुरान मजीद की कोई दूसरी किरात है, इसको तवातुर हासिल नहीं है, उसको इजमा हासिल नहीं है, इसको कोई कंसेंसस हासिल नहीं है, तो फिर ये एक अजीम सवाल पैदा होता है ना कि फिर ये किरातें जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएंट रीडिंग्स हैं, ये फिर कैसे पैदा हुई, ये कहाँ से आई हैं? मतलब दे एग्जिस्ट आइदर इन आवर बुक्स, जैसे मैंने कहा हमारी हर तफसीरी की किताब में, हदीस की किताब में, फिक्र की किताब में, मानी कुरान की किताब में, एंड यू नेम एनी बुक, उनमें वो किरातें मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि एज आई सेड देयर आर कंट्रीज एंड अबाउट 11 ऑफ देम व्हिच हैव अ डिफरेंट रिसेंशन ऑफ द कुरान, जिसमें कुरान पाए जाते हैं, इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी। तो फिर ये हाउ कम दैट दे नाउ एग्जिस्ट। तो वो जो दूसरा हिस्सा है ना जिसमें कंट्रीज का जिक्र आएगा कि हाउ कम 11 कंट्रीज हैव अ डिफरेंट कुरान, वो तो हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। लेकिन ये जो पहला हिस्सा है कि हाउ ऑल दीज वेरिएंट रीडिंग्स आर नाउ एग्जिस्टिंग इन आवर तफसीर बुक्स, सारी की सारी जो तफसीर की किताबें हैं, मैं अपनी लाइब्रेरी दिखाऊं थोड़ी सी, तो यू सी दीज आर सम ऑफ द बुक्स, these are almost all of them are books which relate to Quranic history. There is a whole encyclopedia of Quranic history in 14 volumes and another one in 8 volumes जो यहाँ पे है, जो basically आपको ये बता रहा है कि seldom is any book without Quran without these various readings. अच्छा, अब ये देखें ख्वातीन हज़रात कि मैंने कहा कि आपको पहले सवाल का मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं, ये 4 सवालात हैं जो पैदा होते हैं, which we will tackle one by one. The first of them we will tackle today, and the rest of the 3 inshallah next week when we. पहला क्या है कि what is the origin of the huge corpus of these variant readings attributed to various companions found in hadith, tafsir and fiqh books, वो जो मैंने आपके सामने अभी बात की। Are they regarded admissible if they fulfill certain criteria? यानी ये बात कि इनको हम कुरान क्यों मान लें? Why is it कि हम इनको वही स्टेटस दे देंगे कुरान हम? फिर तीसरा सवाल ये है कि why do parts of some countries have a certain canonical reading? यानी मुल्क सारे के सारा तो नहीं, लेकिन part of that country, of some parts of that country, इसकी मिसाल यमन है, not all of Yemen has the same reading, but one part of Yemen which is called Hadramaut has a different reading. और चौथा सवाल ये कि पूरी का पूरा मुल्क जो है it has a different reading, जिसकी मिसाल मोरक्को है, मोरिटानिया है, इसी तरह से लिबिया है। तो ये 4 सवाल हैं जो
بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اگر if the Quran is the one that we have, اسی پہ کنسنسس ہے, اسی پہ اجماع ہے, اسی کو تواتر حاصل ہے, تو پھر یہ ہونی چاہیے نا کہ یہ پھر باقی آئی کہاں سے. وائی ڈو. میں ابھی چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو پہلے سوال کا جواب دینے کی کوئی کوشش کروں. تو دیکھیے سب سے پہلی جو سورس ہے ویریئنٹ ریڈنگز کی وہ ارض اولا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ارض اولا قرآن جب نازل ہو رہا تھا, قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے اس کے بعد اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی ہے نا, تو پچھلی ترتیب کو ختم کیا گیا. تو اس پچھلی ترتیب کی بعض آیتیں یا بعض صیغے آیتوں کے یا بعض ٹینسز کو چینج کیا گیا ہے. وہ اوریجنلی بھی اپنی جگہ پہ سروائیو کر رہے تھے, لیکن جب ان کو کیا گیا تو ظاہر نئی ریڈنگ بنایا گیا, ایک نیا ریسائٹل تھا. بٹ پریویس ریسائٹل although it was we were told to abandon it, لیکن یہ ہوا کہ ایکیڈیمک ریکارڈ بھی موجود تھا. تو the Sahaba did not want to part from it. یوں سمجھیے کہ جب وہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور نازل ہونے کے بعد جب ری ارینج کیا گیا تو فالو تو آپ نے ری ارینج قرآن کو کرنا تھا, لیکن وہ جب نازل ہو رہا تھا تو ایک ہر صحابی نے جو آیت اس وقت ظاہر یاد کی تھی جو اب نئے ارینجمنٹ میں موجود نہیں ہوگی اس طریقے سے, it was his prized possession and he would not wish to give it up. Or this was especially the case with two sahabis from which we have the most number of variant readings. ایک عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے ابی ابن کعب. یہ دو بہت بڑے اسکالرس تھے قرآن مجید کے, اور جتنے بڑے اسکالرس تھے اتنا ہی زیادہ ان کو یہ کہ بھی وہ جو کرونالوجیکل سیکوینس میں جب قرآن نازل ہوا ہے جو ہم نے پروفیٹ سے سنا اور بعد میں وہ ری ارینج ہوا, تو ری ارینج تو مجھے ہمیں یاد ہی ہے, لیکن وہ جو ہمیں پہلے ملا ہے اس کو بھی ہم سنبھال کے رکھیں بیکاز اس کا ایک اکیڈیمک امپورٹنس ہے, اٹس لائک این آرکائیول مٹیریل. تو ابی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں, جو ظاہر ایک بہت غیر معمولی شخصیت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابی واز the best reciter among us and Ali was the best judge among us. We would leave the titles of Ubay, and this is because Ubay would say, I will not leave a thing that I have heard from God's messenger. And God Almighty has said, Man ansaf min ayat. ان کا یہ آیت ہے جو قرآن مجید کی جس پہ یہ انہوں نے تعلیق رکھی ہے, یہ بخاری میں روایت ہے. یعنی ابی ابن کعب انسسٹ کرتے تھے کہ یار وہ جو عرض ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت عمر کہہ رہے تھے, ان کو کہتے تھے کہ دیکھو یار اب ریوائز ہو گئی ہے, we have a new rearranged Quran, لیکن he would still cling to that Quran. And therefore again ہمارے جو میری اپنا اس میں ایجوکیٹڈ گیس ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ would like to keep it with him as a record, archival material, as a prized possession, distinct from the actual Quran which was actually handed to the Ummah. تو ابی ابن کعب کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جو دوسرے ہیں, یعنی عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں نے کہا اور ابی ابن کعب کے بارے میں کہا, these were the two people who would not be willing to give up the Quran or the original Quran that had received in the chronological sequence. تو یہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی روایت پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود کا یہ ٹینڈنسی آپ کو, جیسے ابی میں یہ ٹینڈنسی تھی کہ he would stick, he would like to keep the previous recital, عبداللہ ابن مسعود میں بھی یہ ٹینڈنسی تھی. تو کیا کہتے ہیں, a person came over to me while I was praying and said, may your mother lose you. یہ خاص عربوں کا خاص طریقہ ہے, تیری ماں تجھے گم کرے, مطلب یہ ہے کہ پیار کا جملہ ہے. Why is it that I see you praying while the destruction of God has been ordered? When I entered the house and was not stopped, and I climbed the stairs and was not stopped, and then it came to my notice that Huzaifa and Ibn Mas'ud were conversing with one another, and the former was saying to the latter, hand over the Mus'haf to them. At this he replied, by God, I will not hand over the Mus'haf to them. He again said, hand over the Mus'haf to them, for they will leave no stone unturned in wanting the good of the Ummah of the Prophet Muhammad. Ibn Mas'ud responded, by God, I will not hand over the Mus'haf to them. God's messenger taught a little over 70 surahs to me, and should I then hand over the Mus'haf to them? By God, I will not hand it over to them. تو یہ دیکھیں, یہ ایگزیکٹلی وہی ٹینڈنسی جو ابی ابن کعب کی آپ نے پچھلی میں دیکھی, یہ عبداللہ ابن مسعود میں بھی تھی. یعنی جب حضرت عثمان کے زمانے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاس قرآن کی جو ویریئنٹس تھے which he thought were spurious, not correct, not authentic, ان کو انہوں نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی, تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نہیں دوں گا آپ کو اپنا قرآن جو میں نے خود سنا ہے پروفٹ سے, why should I give it up. تو یہ اصل میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ there was this tendency among the Sahaba to cling to that chronological sequence. It was the first sequence. Not because they thought that that is the original Quran. وہ تو ان کو پتا تھا کہ original Quran تو وہی ہے جو اب نئی ترتیب سے عرض عقیدہ کے بعد آپ کو ملا ہے. But because they thought, as I said repeatedly, یہ تو ایک بڑی ہسٹوریکل چیز ہے کہ پروفٹ سے ہمیں ملی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ دنیا کے بڑے لوگوں کی بایوگرافیز کو پڑھیں گے تو دور اول, دور ثانی, دور ثالث,
طرح کے ہوں گے نا فرسٹ فیز سیکنڈ فیز آف دیئر لائف, they want to actually preserve their historical details. Even if they know کہ previously جو کچھ تھا انہوں نے abandon کر دیا, they have revised their works, but the previous works are always treated as historical material. تو یہ صحابہ کی بھی ٹینڈنسی تھی کہ جو chronological sequence تھا قرآن مجید کا, they wanted to preserve it, not because they thought that it was the original Quran, but because they thought کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دیا ہے تو اس کو ہمیں کہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. Of course making it distinct as well. لیکن یہ خواتین حضرات, جیسے میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا اپنے نیکسٹ سیکشن میں, یہ ڈسٹنکشن کی ہسٹوریکل چیز ہے اور یہ اصل چیز ہے. آہستہ آہستہ عبداللہ بن مسعود اور ربیع بن کعب کے اندر تو یہ ڈسٹنکشن تھی, لیکن ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں میں یہ ڈسٹنکشن ختم ہونی شروع ہوگی, and the two got jumbled up. And this was the biggest event in Quranic history that caused that destruction. جس کے نتیجے میں قرآنک ٹیکسٹ بلر ہونا شروع ہو گیا. یعنی آپ سمجھے کہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ڈسٹنکٹ تھیں, کہ جو chronological sequence تھا جس کو they would not like to give up, keep it as a prized possession, and al-Akhira Quran, which was the Qiraat al-Amma, which they knew was the real Quran. They transferred it to their students by telling them that this is the real Quran which you need to transfer to your students, but here is another sort of material جو صرف اس کی historical significance ہے. لیکن آہستہ آہستہ for many reasons which I will discuss next time, this distinction, یعنی پہلے یہ distinction تھی, آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی, ایسے ایسے اور پھر ایسے ہو گئی, as if the two became one. اور پھر یہ کیا ہوا کہ جو آپ کو archival material جو مل رہا تھا اور جو real material تھا, they became one, and as a result we found that the real Quran being mixed with those variant readings which were not meant to be actually mixed with them, they were only meant as a historical record. تو یہ اگر آپ کو اس میں چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے, یو آر آلویز ویلکم ٹو آسک دس پرٹیکولر ایریا. لیکن میں آپ کو جسٹ ٹو گو آن کہ اوریجن کیا تھے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا اوریجن تو یہ تھا کہ ارضاء اولیٰ کی جو قراتیں تھیں وہ برقرار رہیں, اور اس میں صحابہ نے اپنا جو کردار ادا کیا, اس کے نتیجے میں جو باقی ان کے بعد کے لوگ تھے, they could not make this distinction and they just got them two together and amalgamated them. یہ پہلی سورس تھی, یہ پہلی وجہ ہے آپ کہہ لیں for these existence of these variant readings. دوسری کیا ہے, errors and omissions of narrators. یعنی یہ آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے بہت سارے ہے نا جو ویری سملر, آپ میں سے جو لوگ حافظ ہیں قرآن کے, یا جو لوگ قرآن کو زیادہ یاد کرتے ہیں, یا جو نہیں بھی کرتے اور زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں, ان کو یہ شاید اکثر ایکسپیرینس ہوا ہوگا, there are similar verses of the Quran in different parts of the Quran. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی حافظ کے پیچھے قرآن سن بھی رہے ہوتے ہیں نا, many a time وہ ایک آیت پڑھے گا, پڑھتے پڑھتے کسی اور جگہ پہنچ جائے گا, بیکاز وہ حافظے میں دونوں مقامات مکس ہو جاتے ہیں, بیکاز they have similar verses. تو آپ دیکھیے ایگزیکٹلی یہ چیز ہوا ہے کاریوں کے درمیان. میں نے اس کی ایگزامپلس اپنی کتابیں بھی دی ہیں, ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہ قرآن کی ایک آیت ہے لا تظلمون فتیلا, اور یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اصل جو ورڈ ہے پہلی جگہ یظلمون ہے, دوسری جگہ پہ تظلمون ہے, اور پہلے کاریوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا یظلمون میں, لیکن جو تظلمون ہے اس کو بعض لوگوں نے پھر یظلمون پڑھ دیا, اس لیے کہ ایک جگہ پہ یظلمون تھا نا, تو تظلمون کو انہوں نے یظلمون پڑھ دیا آؤٹ آف دیئر اون آپ کہہ لیں میموری لیپس. اور یہ میں نے اس کی مثال دی ہے کہ دیکھیں ابن کثیر اور حمزہ اور کسائی, اگین دے آر ٹو ریڈرز, دے آر ٹو ویری فیمس ریڈرز, جنہوں نے ایگزیکٹلی یہ کام کیا کہ قرآن کا ایک سملر مقام لیا, وہاں پہ یہ تھی یظلمون فتیلا, اور یہاں پہ تھا تظلمون فتیلا, تو تظلمون کو انہوں نے یظلمون بنا دیا, اور یہ ایک ویریئنٹ ریڈنگ بن گئی. یعنی انہوں نے آدھا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا, ادھر انسرٹ کیا, اور جیسے انسرٹ کیا تو محسوس ہوا کہ تو ایک اور ریڈنگ ہے کہ یہاں پہ تو اصل میں تظلمون ہے, تو تظلمون کو بھی جائز کر دیا اور یظلمون کو بھی جائز کر دیا. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے خواتین حضرات کے سملر مقامات تھے قرآن مجید کے, وہ اتنے بعض کاریوں کے اندر حاوی ہوئے کہ they would take one part from one place and mix it to the other part, and they would actually create a new reading by virtue of this. And as I said, کہ آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے قاری جیسے حمزہ اور ابن کثیر اور کسائی تھے, they virtually ended up by saying کہ یہاں تظلمون بھی ہو سکتا ہے یظلمون بھی, because as I said that memory lapse as a human error was always there. اچھا تیسرا جو اس کی جو ہیومن ایرر کی جو بلکہ سوری میں تیسری آپ کو جو وجہ بتا رہا تھا, میں نے آپ کو پہلی وجہ کیا بتائی کہ ارضاء اولیٰ کی باقیات, ریمننٹس آف دا کرونالوجیکل ریولیشن اور دا فرسٹ ریولیشن. دوسرا کیا تھا کہ ہیومن ایرر, اسپیشلی جو ایرر تھا سملر مقامات کی وجہ سے. تیسرا ہے کنکاکشن. لٹرلی جیسے حدیثیں گھڑی گئی ہیں سیکنڈ سینچری میں,
بہت ساری قراتوں کو بھی گھڑا گیا سیکنڈ سینچری کے اندر, بیکاز حدیثیں گھڑی گئی تو قراتیں حدیثوں میں ہی تھی نا. تو یہ اس کی آپ کو نظر آ جائے گا کہ بہت ساری اگزامپل موجود ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بعض جگہ پہ ایک صحابی نے قرآن کے کسی ورڈ کو ایکسپلین کیا, ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور عربی کا لفظ سبسٹیٹیوٹ کر دیا اس کے اندر, اینڈ یو نو واٹ, اس سبسٹیٹیوٹیڈ ورڈ کو لوگوں نے خود قرآن سمجھ لیا. اور اس کی مثال خود ہمیں مل جاتی ہے یہاں سے کہ دیکھیے یہ جو عبداللہ بن مسعود ہیں, وہ کیا کر رہے تھے کہ ہی واز ریڈنگ اٹ, یہ جو قرآن ہے, سوری ناٹ عبداللہ بن مسعود, ابی بن کعب, انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں آیا نا کہ کلما اضاء لهم مشوا فی, سورہ بقرہ کے شروع میں آیت ہے, تو یہ مشوا کا اصل میں مطلب کیا ہے, مروا فی یا سعوا فی. مرو کا مطلب ہے گزرنا, سعوا کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ گزرنا. تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یار مشوا کا مطلب کیا ہے. تو لوگوں نے مشوا کا جو مطلب تھا مرو یا سعوا, اس کو جب بجائے کہ وہ یہ سمجھتے کہ بھئی یہ تو ترجمہ کر رہے ہیں, یہ از جسٹ ٹیلنگ اس واٹ اٹ مینس, انہوں نے اس کو ایک مستقل ذات قرات بنا لیا. چنانچہ کلما اضاء لهم مروا فی اور کلما اضاء لهم سعوا فی, وہ بھی قرات بن گئے. سمجھ گئے نا کہ جو ایک صحابی ایک بار ایکسپلین کر رہا تھا کوئی چیز, اس بنا دیا. تو یہ چار بڑی وجوہات ہیں خواتین حضرات, جس کی وجہ سے اگر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے, جس کا میں نے یہاں پہ جواب دیا کہ اگر قرآن مجید اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا تو پھر یہ جو ویرینٹ ریڈنگز کہاں سے پیدا ہوئیں, تو اس کی یہ چار وجوہات ہیں. ایک یہ کہ جو رضا اولا تھا, جو chronological revelation of the Quran تھی, the Sahaba transmitted it with the main revelation as well, and the two became jumbled up later on. The second was human error. Similar مقامات کو مل کر دیا گیا. The third was concoction یا fabrication. And the fourth is کہ کسی چیز کو ایکسپلین کیا اگر کسی صحابی نے, تو وہ اس کو پھر ایک لوگوں نے قرات سمجھ لیا. تو آپ میں سے جو قرات کی بکس دیکھنا چاہیں, they can go and see کہ یہ جو ٹرانسلیشنز تھیں قرات کی, یعنی لفظوں کی, اس کو انہوں نے they thought کہ یہ خود قرآن ہے. یعنی قرآن میں تو مشاؤ کے ورڈز آئے ہیں, مشاؤ کو ایکسپلین کیا انہوں نے مرو سے, تو ایکسپلینیشن کو انہوں نے خود قرآن سمجھ لیا. دس از آف کورس سم تھنگ آف اے بگ انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ, اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے جو آپ قرآن میں دیکھیں گے. تو یہاں خواتین حضرات میں اپنی بات کو روک رہا ہوں. یہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ابھی 3 سوالات باقی ہیں بڑے, جس کو میں انشاءاللہ آئندہ ٹیکل کروں گا. اور جو روایتیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے ایک دوسری پکچر دے رہی ہیں, وہ ہم جو اس میں جو ہم کریٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر ایک جو نیا کورس شروع کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں, اس کے اندر وہ روایتیں بھی اور بعض اور روایتوں کی ہم کریٹیکل اسٹڈی کریں گے, اور آپ کو اپلائیڈ طریقے سے حدیث اسٹڈیز کے گزار کے try to make you proficient in understanding how we can analyze a hadith, but that's for later on. Today what we have done in summary is that we have made this point that the Quran was transmitted through consensus and through perpetual concurrence. یہ 2 terms ہیں. اس کی میں نے آپ کو مثال دی, پھر آپ کو مثال دی کہ ہیومن پلین کے اندر established history ایسے ہی منتقل ہوتی ہے, اور اس کی nothing different. The only thing is کہ قرآن is the only book which has been transmitted thus. یعنی باقی جو لینگویج کی ایک مثال تھی تواتر سے منتقل ہوئی ہے, ہسٹری کی مثال کی میں نے آپ کو بہت ساری دی, لیکن if you know یعنی if you would like to know کہ کیا کوئی کتاب بھی ایسی ہے قرآن کی طرح جو اسی طرح سے منتقل ہوئی, تو میں کہوں گا نہیں. یہی وہ قرآن کی یونیکنیس ہے, اور یہ یونیکنیس اصل میں آ گئی ہے اس بات کو سمجھانے میں اور لوگوں کو کہ بھئی یہ ایک کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں ایک کتاب اس طرح سے پرپیچولی منتقل ہوئی ہو. ایونٹس تو اجماع میں منتقل ہو چکے ہیں, اور لینگویج جیسی چیز بھی ہو چکی ہے, لیکن if you ask me if there is another example of a book, I would say no. And the more it is unique, the more it becomes difficult at times to make other people understand. تو یہ اس کی یونیکنیس کی وجہ ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر وہ ویریئنٹ ریڈنگز کہاں سے پیدا ہوئیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کو سمرائز کیا کہ ان کی وجہ یہ بنی ہے. We are still going through this discussion. We'll continue it in the next session, inshallah. So with these words, I'm going to now end my discussion for today, and now hand over my mic to my co-host. Please آپ اپنی سوالات لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں, میں حاضر ہوں آپ کے لیے. Thank you so much, Dr. Salim, for the extremely informative session. Our first question is from Rashail Raza. السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے.
سر میرا جو کوشچن ہے وہ بیسیکلی قرآن پاک کی اس سے نہیں ہے بلکہ متواتر جو آپ نے بتایا تواتر اس کے اس میں زمرے میں. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تواتر ہوتا ہے وہ عمل کے لیے ہوتا ہے, تو تواتر جو باقی ریلیجیس پریکٹسز ہیں اس کے لیے اتنا کیوں نظر نہیں آتا؟ جیسے نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے, جلسہ استراحت رفع صبابہ کا مسئلہ وغیرہ, یا پھر روزے میں وقت کا مسئلہ ہے, تو ان میں متواتر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیسے آپ ریکنسائل کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ متواتر ہے ہی نہیں, اس میں آپ کو آزادی دی گئی ہے. رفع الیدین جو ہے وہ متواتر عمل ہی نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاناً عمل ہے. احیاناً کا مطلب انہوں نے کبھی کبھی کیا, اس کو تواتر حاصل ہی نہیں ہے. تو جس چیز کو تواتر حاصل نہیں ہے اس کو تواتر حاصل نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ توسع کیا گیا, وہاں پہ یو آر گیون دس لیوریج, دس براڈ کیٹیگری جس کے اندر آپ کو آزادی دی گئی کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, یا رفع صبابہ کے بارے میں یہ انگلی اٹھانا ہے نہ اٹھانا, یہ بھی آپ پہ چھوڑا گیا. تو جو چیز اصل میں نفلی تھی یا جس میں اختیار اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے انسان کو دے دیا, اس کو تواتر اس لیے حاصل نہیں ہوا کہ اس کی نیچر یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کبھی کیا. سر یہ جو باقی احادیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو ویسے خود بھی پڑھو اور گھر والوں کو بھی پڑھو, تو پھر کیا وہی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پڑھائی تھی وہ جب آگے جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھائی ہے, تو پھر کیا وہ اس کو کوئی اور نماز پڑھائی ہوگی اور کسی اور کو دوسری نماز پڑھائی ہوگی؟ اس میں تو پھر نہیں, کیا دیکھیں کہتے اس ہیں؟ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز تو انہوں نے ایک ہی پڑھائی ہے. نماز کے کچھ ہیں لازمی حصے اور کچھ اس کے ہیں وہ حصے جو انسان کے اتحاد پہ چھوڑ دیے گئے. مثلا یہ کہ ہاتھ باندھنے ہیں یا نہیں باندھنے یا کہاں باندھنے ہیں, اس کو آپ کے اتحاد پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو رفع الیدین ہے اس کو آپ کے اتحاد پہ چھوڑ دیا گیا ہے. فرض صرف یہ کیا گیا کہ جب آپ نماز شروع کریں گے تو آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو ایک نماز سکھائی دوسرے کو. نماز کی جو لازمی حصہ تھا, جو اسینشل کمپوننٹس آف دا پریئر ہیں, وہ تو آپ نے ہر ایک کو ایک دکھائے, ایک ہی سکھائے, ود دس صراحت, ود دس اسپیسیفکیشن کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو آزادی حاصل ہے. ہوا صرف یہ ہے کہ روایتوں کی بنیاد پہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں رفع الیدین چونکہ ذکر آ گیا ہے لہٰذا ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی بھی چھوڑا ہو, تو اہل حدیث مسلک کے لوگوں نے اس کو پھر اڈاپٹ کر لیا. احناف جو تھے انہوں نے کہا کہ حدیث کی بنیاد پہ ہم کوئی چیز نیا عمل نہیں مانیں گے نماز کے اندر, تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. تو یہ ڈبیٹ پیدا ہوئی ہے ایک اور وجہ سے. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نماز ٹرانسفر ہوئی ہے وہ اپنے کمپوننٹس میں, اپنے اذکار میں بھی اور اپنے ریچولز میں, یعنی اپنے جو خارج کے پوسچرز ہیں اس میں اس کا جو فرض حصہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. Next question is from Dr. Suhail Anwar. Dr. Salim, thank you very much. Another very brilliant talk. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ریزنس تو ایکسپلین کیے قرات کے جو ڈفرینس ہے, لیکن آپ نے تھوڑا ڈائیکریٹیکل مارکس, کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی, لیکن آپ نے کہا کہ حضور کے 50, تو یہ کہ انٹروڈکشن کے بعد بھی کچھ ویریشن میں فرق پڑا تھا. واز دیٹ آلسو ریسپانسبل فار ڈفرینٹ ویریشن؟ دیکھیے میں نے دو چیزوں میں ڈسٹنکشن کی ہے, ڈائیکریٹیکل مارکس بھی اور ڈکلینشنز میں. ڈائیکریٹیکل مارکس تو نقطوں کو کہتے ہیں اور ڈکلینشنز کہتے ہیں اعراب کو. نقطے تو جب لیٹرز انوینٹ ہوئے ہیں اسی موقع پہ موجود تھے, یعنی اسی موقع پہ موجود تھے. یہ جو اعراب ہے جن کو ہم ڈکلینشنز کہتے ہیں یہ بعد میں ایڈ ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس ایڈیشن کے نتیجے میں یہ ہیومن ایرر ہے, یہ ہوا ہے, تو میں کہوں گا جی ہاں یہ بھی رسپانسبل تھا کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوا ہے اور ایسا صاف محسوس ہوتا ہے. اس کی میں نے اگزامپل تو آپ کو نہیں دی لیکن ایسی ایگزامپل ہیں کہ جہاں پہ اعراب کی جو تبدیلی ہے یا اعراب کا نہ ہونا جو ہے وہ اختلاف کا باعث بن گیا اور بعض محققین کے درمیان. اگرچہ وہ اورل قرات تو ایک ہی تھی, وہ محفوظ تھی, لیکن جب اس کو ثبت کیا گیا تو ثبت کرنے میں کیونکہ اس لفظ کو ایک اور طرح پڑھا جا سکتا تھا, پاسبل تھا پڑھنا, اور الگ سے یہ چیز ہمارے ہاں رائج ہوگی کہ آپ قرآن کو کسی اور طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. تو وہ اس طرح انڈائریکٹلی اس نے کنٹریبیوٹ کیا, ڈائریکٹلی نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی ہے اورلی تو ایک ہی قرات تھی, لیکن جب یہ پتہ لگا کہ آپ اصل میں صحابہ نے دوسری طرح سے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے, یعنی بعد کے لوگوں کو جب یہ پتہ لگا کہ بات تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ سرمائز کیا کہ صحابہ نے تو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے, ایسے ہی پڑھا ہوا ہے, اس پہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اورلی تو ہمیں یہ منتقل ہو رہا ہے اور لکھے ہوئے میں یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ آپ پیش بھی پڑھ لیں یا زبر بھی پڑھ لیں. تو وہاں اس موقع پہ بعض دفعہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اگر سند موجود ہے اس طرح کی کسی قرات کی, اگر پروفٹ نے کسی صحابی نے ایسے پڑھا ہے تو وہ بھی ایڈمیسیبل ہے, جس نے پھر وہ چیز پیدا کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں.
Okay, we'll move on to the next participant. Ahmed Shuaib. السلام علیکم سر. میں نے پوچھنا تھا کہ سوری اف آئی مسڈ اٹ، لیکن ہم نے وہ حدیث ڈسکس کی تھی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 وٹنسز لیے تھے کہ ہم نے وہ آگے کرنی. وہ تو ابھی ہم نے آگے کرنی ہے. ابھی حدیثوں پہ ہم نہیں آئے. ابھی تو ہم صرف قرآن مجید کا ہم نے کلیکشن کی جو سٹوری ہے وہ پڑھی ہے قرآن سے، اور آج ہم نے صرف ٹرانسمیشن کا پروسیس پڑھا ہے یا سمجھا ہے کہ وہ کیسے ہوا ہے. یہ بات کہ اب روایتیں ایسی ہیں جو اس کے خلاف کھڑی ہیں یا اس کے حق میں کھڑی ہیں کچھ، تو دے آر اسٹل ٹو بی ٹیکلڈ. اوکے، تھینک یو. Thank you so much, Dr. Salim. Rafia Khwaja, you're next. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو پریزنٹ قرآن ہمارے پاس ہے، are the surahs and ayat are exactly as the Quran was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, like Surah Fatiha is the first surah? جی بالکل ایسے ہی. یہ تو میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو کرنٹ قرآن ہے اس کو وہ اجماع حاصل ہے، کنسنسس بھی حاصل ہے اور تواتر بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ کسی قرآن کو نہ اجماع حاصل ہے نہ تواتر حاصل ہے، اور یہ 2 ہی ذریعے ہیں سرٹیٹیوڈ دینے کے، یعنی ڈیفینیٹو چیز کو بنانے کے لیے. تو جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کو یہ کنسنسس بھی حاصل ہے، اور اس کے اندر یہ آپ کی کہہ لیجیے کہ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو منتقل کیا، اور آج تک ہم اس کو اسی طرح سے آگے منتقل کر رہے ہیں. لیکن یہ پراپرٹی کسی اور قرآن کی نہیں ہے جو ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن بھی. Amber Ikram, you're next. جی السلام علیکم سر. جزاک اللہ سر، بہت اچھا آپ کا لیکچر تھا. سر میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ قرأت جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ قرأت جو ہے وہ ڈفرینٹ ملکوں میں جو ہے کنٹریز میں جو ہے وہ رائج ہوگی. تو پھر سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس کی حفاظت کا اور ہر چیز کا وعدہ لیا تھا، تو پھر یہ مطلب پھر یہ ہونے ہی کیوں دیا گیا کہ اس طرح سے مطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو ہے ان کو باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ترتیب آخری جو ہے جو جس طرح سے قرآن دینا ہے امت کو وہ بتائی جاتی ہے، وہ 2 دفعہ پڑھتے ہیں 2 دفعہ سنتے ہیں، اور وہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر صحابہ کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی تھی کہ وہ اس کو اپنے اس میں بیان کرتے اپنی ترتیب کے ساتھ. تو اگر انہوں نے کیا اور پھر یہ سب کچھ ہوا تو پھر تو یہ ایک تھوڑا سا لوپ ہول ہے نا کہ ایک کوشچن ارائز ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ جی یہ ڈفرینٹ کیوں ہے قرأت. تو اس کا میں نے بھی شاید شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ صحابہ نے تو یہ نہیں کیا. صحابہ نے تو جو ہسٹوریکل سیکوینس میں جو ان کو چیزیں ملی اور جو آخری قرأت تھی اس کو الگ الگ ریکارڈ کے طور پہ اپنے شاگردوں کو دیا، اور شاگردوں کے شاگردوں کو آگے پہنچایا گیا. یہ اصل میں بعد کے لوگوں کا کام تھا کہ انہوں نے ان کو مکس اپ کر دیا. ادروائز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جب یہ کہا گیا کہ ذا قرأنا فتبع قرآنہ کہ اب آپ نے اس نئی قرأت کی پیروی کرنی ہے، اور وہ جو ہسٹوریکل سیکوینس والی قرأت جو پہلی مرتبہ جب نازل ہوئی اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے یہی کمیونیکیٹ کر دی. تو صحابہ نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا کہ ہم قرآن قرأت کو نہیں چھوڑیں گے. وہ میں نے جیسے کہا کہ ریکارڈ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو قرآن سمجھتے تھے، وہ اس کو صرف ایک تاریخی ریکارڈ کے طور پہ سمجھتے تھے کہ بھائی ایسے بھی پڑھا گیا تھا ماضی میں. تو یہ ایسے ہے کہ میری اٹیچمنٹ جب بھی کسی شخصیت سے ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار ایسی چیزیں جو ریڈنڈنٹ ہیں، جو جن سے انہوں نے رجوع بھی کر لیا ہے، تو ایک ہے تو یہ تاریخی چیز ہے نا، تو تاریخ کے طور پہ تو میں ان کو ایک میوزیم میں رکھ سکتا ہوں، یا میں مطلب سو ٹو اسپیک میرے لیے دے آر پرائز پوزیشن. صحابہ کی طرف سے تو ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے دوسری قرأتوں کو ایک ریکارڈ کے طور پہ کہ بھائی یہ بھی پہلے تھا ایسے. لیکن بعد کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حدیثوں میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور حدیث جو ہیں وہ خود ان کے بارے میں امام شافعی نے نقطہ نظر اختیار کیا اپنی کتاب رسالہ میں، ہم اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے. یعنی خبر واحد سے آپ کو جو علم مل رہا ہے جس کو ہم علم خاصہ کہتے ہیں، یہ بھی حاصل کرنا علماء کے لیے بہت ضروری ہے. تو نتیجہ پھر یہ نکلا کہ خبر واحد میں یا یہ جو قرآن ملا ان کو اس خبر واحد کے ذریعے سے، اس کو بھی انہوں نے اسی قرآن کے ساتھ ایکویٹ کرنا شروع کر دیا جو تواتر میں ملنا شروع ہوا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد کے لوگوں کی ایک علمی غلطی ہے، نہ کہ اس کو ہم صحابہ سے منسوخ کر سکتے. اور سر اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تواتر سے جب ملتا رہا تو بیچ میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی انقطاع نہیں آیا، اور مطلب اس میں کوئی ایسی کوئی بالکل چینج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو سر یہ جب ہوا، یہ ہیومن ایرر جب یہ بیچ میں تھوڑا سا آیا ہے،
تو اس وقت جو ہے وہ مطلب اگر آ گیا اور کسی جگہ پہ یہ اس طرح سے ہونا شروع ہوا تو اس وقت باقی امہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کیوں نہیں کھڑی ہوئی کہ نہیں یہ چیز غلط ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے ایکسیپٹینس نہیں دینی ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جو عام امہ کے لوگ تھے, جس کو آپ کہہ لیں عام لوگ تھے, ان کے یہاں تو مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا. ان کے ہاں آج بھی وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا سوائے ان 11 ممالک کے. اس میں تو میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ معاملہ کیا ہوا. وہ تو ایک اسٹیٹ نے آرڈر دیا تھا امپلیمنٹ کرنے کا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہ جو عام لوگ تھے یہ تو ابھی بھی اسی قرآن سے واقف ہیں, جب تک ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ دیکھیں دوسرے قرآن بھی ہیں یا ویرینٹ ریڈنگز بھی ہیں. علماء کیا پیدا ہوا, وہ جو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ خبر واحد کے اندر یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں منتقل ہو رہا ہے ایک مختلف انداز سے, تو اس کو ہم کیونکہ اگر ہم اس کو رد کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باقی حدیثیں میں مل رہی ہیں ان کو بھی رد کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بھی تو اصل میں ایسے ہی خبر واحد سے مل رہی ہیں. اس فکس میں وہ آگے کہ اگر ہم نے خبر واحد میں جو قرآن مجید پریزروڈ ہے, جس کو جو اصل میں ایک ریکارڈ کے طور پہ تھا, اس کو بھی اگر ہم نے کھول دیا تو وائی یعنی ہم اگر حدیثوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو ایسے ہی منتقل ہو گئی ہیں تو پھر ہمیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یا وہ یہ فیصلہ کرتے کہ نہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خبر واحد نہیں لینی, پھر تو وہ اس جگہ پہ آ جاتے, اس کو بھی رد کر دیتے. لیکن یہ فیصلہ زمانے میں نہیں ہوا, اور یہ امام شافعی کے زمانے میں جو 2nd سینچری میں تھے یہ طے ہو گیا کہ نہیں اگر خبر واحد سے بھی کوئی دین آپ کو ملتا ہے تو اس کو ہم دین سمجھیں گے اور دین کے طور پہ قبول کریں گے. تو اس سے پھر یہ ایک اس کی کرالری تھی, اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس قرآن کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا. پھر دیکھیں اس کے حق میں حدیثیں مل گئیں, یہ جو 7 قراتوں والی حدیثیں ہیں, 7 احرف کی جو حدیثیں ہیں, یا یہ روایتیں مل گئیں کہ صحابہ کرام کے مصاحف الگ الگ تھے, لوگوں نے ترتیب الگ الگ کی ہوئی تھی, یہ چیزیں بھی ملنی شروع ہو گئی. تو اس زمانے کے لوگوں کو یہ پھر یہ ایک اس کنفیوژن میں وہ پڑ گئے کہ بھئی قرآن مجید متواتر بھی مل رہا ہے, خبر واحد سے بھی مل رہا ہے, کیوں ہم خبر واحد والے قرآن کو رد کریں. کیونکہ ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ سورہ قیامہ کی ان آیتوں میں جہاں استاد حمید الدین فراہی نے یہ بتایا گیا کہ قرآن کی ایک ہی قرات ہے جو منتقل ہوگی, جس کو ہم قرات عامہ کہتے ہیں, اس آیت کا عام لوگوں نے مطلب ہی اور کیا ہوا تھا, جو میں پچھلے اپنے سیشن میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اس کا انہوں نے مطلب ہی وہ نہیں لیا جو فراہی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ قرآن کی ایک دس از دی اونلی قرات وچ از بینگ ویلیڈیٹڈ بائی دا قرآن اٹسیلف. تو دونوں طرف سے پھر ہمارے علماء گھر گئے, یعنی ایک طرف قرآن سے ان کو رہنمائی نہیں ملی, دوسری طرف سے ہسٹری میں جو کچھ ان کو ملا وہ یہ تھا کہ بھئی حدیثیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی بیان کر رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا قرآن بھی بیان کر رہی ہیں یا بعض آیتیں بیان کر رہی ہیں جو اس سے فرق ہے جس قرآن سے ہم واقف ہیں. تو ان کو اس پہ رد کرنے کی کوئی بنیاد ان کو نہیں سمجھ میں آئی, کیونکہ یا تو وہ قرآن سے رد کرتے سورہ قیامہ کی ان آیتوں سے, تو انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا, اور یا وہ رد کرتے اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, کیوں نہیں رد کر سکے. اگر وہ اس کو رد کر دیتے تو پھر ان کو حدیث من حیث المجموع پوری کی پوری رد کرنی پڑتی, کیونکہ 2 سٹینڈز نہیں نہ ہو سکتے تھے. یعنی ایک وہ ہے کہ آپ کہیے کہ ہم صرف وہ حدیث رد کریں گے جن میں قراتیں پائی جاتی ہیں, یہ تو آپ وہ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر یہ چاروں نہ چار آپ کہہ لیجئے یہ علم کی ایک بے بسی تھی کسی وجہ سے, خدا بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ہم تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے اس بے بسی کے میں ان کو کوئی اور رستہ سمجھ میں نہیں آیا, کہ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم حدیثیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر خبر واحد سے جو ہمیں قرآن مل رہا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. اور جیسے میں نے کہا دس واز اے واٹر شیڈ ایونٹ ان آور ہسٹری. یہ وہ زمانہ تھا 2nd سینچری میں جس دن یہ فیصلہ ہوا, اس کے نتیجے میں دونوں قرآن کو ہم نے ملا دیا, ان قرآن کو بھی جو اس طرح سے اوتھینٹک نہیں تھے اور اس قرآن کو بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اوتھینٹکلی ملا تھا. تو یہ تھی آپ کہہ لیں وہ سیاہ دن تھا قرآن مجید کی تاریخ کا. لیکن جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ وہ ایک سیاہ دن تھا, ہم اس ہسٹری کو ریٹریس کر کے یہ بات آج بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ دیکھیے یہ کیسے ہوا, اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے, ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اس پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے. امام شافعی کے زمانے میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو ہم تو اب یہی کر سکتے ہیں کہ علماء کے جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ قیامہ کی ان آیتوں کو ریوزٹ کیجیے, جس کا آپ نے ترجمہ مختلف کیا ہوا ہے. وہ نشاندہی خود قرآن کر رہا ہے کہ ایک قرات ہوگی جو ٹرانسمٹ کی جائے گی, اور اگر وہ ٹرانسمٹ کی گئی ہے تو ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ جو قرات ٹرانسمٹ کی گئی ہے جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کو تواتر بھی حاصل ہے, اس کو اجماع بھی حاصل ہے, کسی اور قرات کو وہ حاصل ہی نہیں ہے. اس کو ہسٹوریکلی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں پچھلے 2-3 سیشن میں ان کو واضح کرنا, لیکن یہ بات بڑی ہے, اٹس اے ہیوج انسیڈنٹ. آئی تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن امیڈیٹلی.
जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है क्योंकि कभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। सर मेरा बस एक लास्ट एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आप ऑब्वियसली आपने तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, सारा रिसर्च की हुई है, तो ये जो किरात जो डिफरेंट हुई है, तो उससे क्या कुरान का जो मेजर जो है उसका जो मैसेज है, क्या वो भी डिफरेंट हुआ है किसी जगह पे? मतलब जैसे हम एक एक हमारा समझ में एक एक्सट्रैक्ट है जो तवातर के साथ हमें चीजें मिल रही हैं, तो क्या उसमें भी कोई चेंज आई है कि रात चेंज करने से? देखिए अकायद की जहाँ तक बात है, जैसे तौहीद है या बिल्कुल हमारे बेसिक जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आई, वो आ भी नहीं सकती। जहाँ पे तब्दीली वाकई हुई है वो अहकाम की चीजें हैं, जैसे मैंने आपको शायद मिसालें भी माजी में दी हुई है, वजू की आयत में या मीरास के हिस्सों में या इसी तरह से बात फिक्ही चीजों में ये चीज आई है। लेकिन देखें इससे ज्यादा बड़ा जो वाकया पैदा होता है वो ये है कि अगर तब्दीली छोटी सी भी हो जाए तो एक छोटी सी तब्दीली के नतीजे में असल में फिर कुरान की ऑथेंटिसिटी बाकी नहीं रहती। क्योंकि जब आप वेरिएशन में चले जाते हैं तो आपके पास चंद वेरिएशन है तो कोई और आदमी दूसरी वेरिएशन अगर फर्स्ट कीजिए ले आता है कि देखिए ये भी सनद से वैसे ही साबित है, तो यू हैव नो मीन्स टू डिनाई दैट पर्सन, क्योंकि आपने एक वेरिएशन अगर मान ली है और वो इसलिए मानी है कि आपको उसके हक में कोई रवायत मिल गई है, तो कोई और रवायत जो है वो किसी और वेरिएशन के हक में हो सकती है। तो नतीजा से निकलता है कि कुरान का भी टेक्स्ट जो है वो कोई खत्म ही नहीं रहता, हर यानी कोई आदमी उसमें इजाफा कर सकता है, कोई कमी कर सकता है, कोई डेफिनेटिव नहीं रहेगा। और ये होते होते फिर इस डिबेट में आ जाएगा जो इस वक्त मुसलमानों में और उनके जो अहले किताब के दरमियान बरपा है पिछले 100 साल से, कि फिर वाई शुड दे बिलीव इन द कुरान, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमारी बाइबल के एक से ज्यादा वर्जन हैं या तराजुम हैं तो आपके कुरान के भी कोई एक वर्जन तो नहीं है। तो फिर कुरान की जो हुज्जत है जो अहले किताब पे कायम की जा सकती है, डिस्कस की जा सकती है, वो उसकी हैसियत नहीं रहती फिर। यानी फिर वो किस बुनियाद पे आप उनको कहें जी कि आखिरी किताब अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल की थी कि पिछली किताबों के तर्जुमे मौजूद हैं, असल ज़बान नहीं है और एक से ज्यादा वर्जन हैं। तो अगर से ये अभी भी हम इस जगह पे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं कि भाई कम से कम पिछली किताबों की ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ओरिजिनल वर्जन एक ही है, लेकिन ये एक दरार पड़ जाती है अगर आप उस पूरे कजिए को मान लें कि फिर वाई शुड द जूज एंड क्रिश्चियंस बिलीव इन, और एटलीस्ट एक नया सवाल पैदा हो जाता है कि किस कुरान में वो बिलीव करें। यानी एक से ज्यादा कुरान उम्मत में पाए जाते हैं, तो किस कुरान में बिलीव करें और किसको खुदा की सैंक्टिटी हासिल है। ये तो हम कह सकते हैं कि एक ही को हासिल है, लेकिन फिर ये बात मार्ज बहस में आ जाती है, फिर ये चैलेंज हो जाती है। ये और बात है कि चैलेंज से आप किसी को मुतमईन करें या ना करें, तो इस वजह से इसकी फिर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। Next question is from Noor Shaba. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिसमें अभी ये बात हो रही थी कि डिफरेंट किरात हैं, तो जिस बचपन में मैंने कुरान पाक पढ़ा तो वो अलिफ ज़ेर ए के साथ पढ़ा, लेकिन जब मैं बड़ी हुई मेरे अपने बच्चे हुए तो मैंने उन्हें पढ़वाया तो वो अलिफ ज़ेर ई के साथ था, तो वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो जाती है दोनों तरीके से। तो जो ओल्ड अगर आप जिस कह रहे हैं कि जो मेन था तो वो क्या था, इन कौन सा ज्यादा सही था? मेरे ख्याल है चूंकि शायद आप पिछले सेशन में शामिल नहीं मेरे ख्याल हुई, उसमें मैंने एग्जाम्पल दी थी, यहाँ सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क नहीं था। ये तो बड़ी मामूली चीज है कि आपने जेर को किस तरह पढ़ा या जबर को, वहाँ अल्फाज फर्क है। यानी हम कुरान की जिस तारीख की डिस्कशन पिछले चंद हफ्तों से कर रहे हैं, वहाँ ये है कि अल्फाज का फर्क है, मौजूद है, लफ्ज मुख्तलिफ है, नॉट जस्ट द प्रोनाउंसिएशन। तो आप अगर पुराने लेक्चर्स को सुन लेंगी तो शायद आपको फिर ये पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। Next question is from Shamsuzzaman Khusro. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल इजमा और तवातुर को लेकर है। जब आप समझा रहे थे तो वैसे तो दोनों का डिफरेंस का मुझे आइडिया है, लेकिन ये ट्रांसमिशन को लेके आपने एक बात बताई कि इजमा जो है वो नॉलेज और इल्म को लेकर है, और ये जो फर्क आप डेराइव कर रहे थे तो वो आपका उसमें क्या चीज को यानी उजागर करना मकसद था, वो बात मुझे नहीं समझ में आई। देखिए मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जो इजमा और तवातुर की जो टर्म्स हैं ये दोनों एस्टैब्लिश हिस्ट्री की ट्रांसमिशन की टर्म्स है। जब आप ये कहते हैं ना कि फलां चीज को इजमा है और फलां चीज मुतवातिर है, तो असल में ये इन अदर वर्ड्स ये बताना मकसूद होता है कि ये असल में एस्टैब्लिश हिस्ट्री है। इजमा के बारे में आप एक मजीद बात मैंने आपको ये बताई कि हमेशा इल्म में होता है। यानी जब हम सारे के सारे ये कहते हैं ना कि इस पे इजमा है, इसका क्या मतलब है कि इल्मन जो है सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ जिस चीज को मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। यानी यहाँ कंसेप्चुअली एक बात ज़रे बहस है। तवातुर कंसेप्चुअल चीज नहीं होती, वो प्रैक्टिकल चीज होती है। वो जिसे कहते हैं ना कि तय करता है वो हो रही है, वो इल्म में नहीं हो रही, वो अमल में हो रही है। जैसे नमाज जो है वो अमल में ट्रांसमिट हो रही है, कुरान जो है वो
وہ آپ کے کال میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہاں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ قرآن کو کی جو پراپرٹیز ہیں یا قرآن کی جو اگر ہم اس کی تعریف کریں تو اس کو دو پراپرٹیز اس کی واضح ہیں. ایک یہ کہ اس کے ٹیکسٹ پر سب لوگ متفق ہیں, یہ اتفاق کنسپچول ہے, اور یہ ٹیکسٹ کا جو انتقال ہو رہا ہے, اس کی جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اس کو ایک جمع غفیر منتقل کر رہا ہے. لیکن یہ کیسے ہو رہی ہے؟ یہ علم میں نہیں ہو رہی ہے, عمل میں ہو رہی ہے. تو یہ میں نے ڈسٹنکشن بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو چیز دونوں انڈیپینڈنٹ دونوں ذرائع ہیں سرٹیٹیوڈ دینے کے, دونوں اسٹیبلش ہسٹری کے ذرائع ہیں. ایک ذریعے کا تعلق علماً کسی چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور دوسرے کا تعلق واقعتاً یا عملاً کسی چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو علم اور عمل دو ہی انسان کی زندگی کے سفیرز ہے نا. تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت نہیں چھوڑی, علماً بھی ایک چیز کو سرٹیٹیوڈ دیا اور عملاً بھی ایک چیز کو سرٹیٹیوڈ. Dr. Salim, the next question is from Nadia Azad. Assalamu alaikum, sir. I think in one of the lectures کوئی شاید maybe 2-3 جب آپ نے شروع کیا تھا ٹرانسمیشن آف قرآن, اس میں جو آپ نے ایک حضرت عمر سے ریلیٹ کر کے ایک روایت کوٹ کی تھی when he there was some other recitation which was being done in namaz and then he dragged him that sahabi and took him to, تو وہ تو پھر اس سے تو یہ لگا نا کہ ان کی وہ بات خالی ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پہ نہیں وہ رکھ رہے تھے بلکہ پریکٹیکلی اس کو یوز بھی کر رہے تھے. از دیٹ ناٹ ٹرو؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت تو یہی بتاتی ہے کہ دو مختلف قرآن تھے, کیونکہ سورہ فرقان کو وہ جو صحابی ہیں ہشام بن حکیم بن حزام ان کا نام ہے, وہ نماز پڑھا رہے تھے, سورہ فرقان کو پڑھ رہے تھے, اور حضرت عمر وہاں سے گزرے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اور طرح پڑھ رہے ہیں, مجھے اور طرح یاد ہے. تو وہ تو ڈسٹنکٹلی آپ کو یہ تاثر دیتی ہے کہ ایک سے زیادہ طرح پڑھا گیا قرآن کا. لیکن میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ وہ تو ایک روایت اور ایک حدیث ہے جس کو ہم آئندہ ڈسکس کریں گے جب ہم ایک اگلا کورس پڑھیں گے کہ ان روایتوں کے اندر سے کیا ہوا. وہ ایک روایت ایز اے ہول, اس میں بہت ساری روایتوں میں سے ان روایتوں کو بھی ڈسکس کریں گے, اور یہ ایگزامن کرنے کی کوشش کریں گے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم منتقل ہوا خبر واحد کے ذریعے سے, اس کو ہم حدیث کہتے ہیں, اس کے اندر یہ مسئلے پیدا ہو گئے جن کو جس میں سے ایک مسئلہ تعریف القرآن کا بھی ہے, اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. تو وہ جو جس کو سبات و عرب کی روایت کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, بنیادی طور پہ وہ ایسی روایت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند طریقے سے ثابت نہیں ہے, لیکن ہمارے عام اسکالرز اس کو مستند مانتے ہیں. تو جب وہ مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر قراتیں ان کے نزدیک ثابت بھی ہو جاتی ہیں. سر سوری ایک چیز چھوٹی سی اور پوچھنی تھی. ابھی آپ نے ایکسپلین تو کیا کہ obviously جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ملٹیپل قرات ہو جاتی ہیں, لیکن ایک ایسٹیمیٹ میں تقریباً کتنے پرسنٹیج قرآن ڈفرینٹ ہے فرام دا مین ٹیکسٹ, جو ہم نارملی 97% ہم جس پہ اگریڈ ہیں, وہ کتنا پرسنٹیج ہوگا قرآن کا جو کہ ڈفرینٹ ہوگا؟ بہت زیادہ. یعنی وہ جو مائنر ڈفرینسز ہے, شاید میں نے بتایا تھا کہ جو میرے پاس فل سائز قرآن ہے جہاں پہ انہوں نے مارجنس پہ لکھا ہوا ہے, تو تقریباً 500 صفحے کا وہ قرآن ہے, اور جو مارجن پہ ڈفرینسز ایوریج لکھے ہوئے ہیں وہ 15 ہیں. تو 15 کو 500 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 7500. اتنے فرق ہیں ایوریج پورے قرآن مجید میں. Thank you, Dr. Salim. Next question is from Adila Asad. سر میرے 2 کوشچنز ہیں, لیکن ابھی جو میں پہلے وہ والا پوچھ لیتی ہوں. ابھی کسی نے پارٹیسپینٹ نے پوچھا تھا اور آپ نے اس کا جواب بھی بہت اچھا دیا کہ کسی نے اس کو روکا کیوں نہیں, جو غلط جو الگ قرآن مطلب دیا جا رہا تھا, تو اس کے لیے کسی نے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا. آپ نے اس کا جواب کافی ڈیٹیل میں دیا, تو آپ نے کہا لیکن اگر ہم اس کو ریوائز کریں اور پھر اس پہ, تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے ریوائز کیا جا سکتا ہے. پھر حدیث کا مسئلہ, اخبار ہاتھ کا مسئلہ تو ہمیشہ رہے گا. وہ ریوائز نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریوائز کرنے کے لیے تو تبھی ہے نا کہ جب اسکالرز جو ہیں وہ اس پہ آمادہ ہوں کہ اس پورے کی پوری ڈبیٹ کو ریوزٹ کریں. ابھی تو وہ اس پہ تیار نہیں ہے, بلکہ بہت پہلے سے بھی زیادہ جازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی قرآن کو ایک سے زیادہ طرح پڑھنے کی. وہ اس روایت کو ٹھیک مانتے ہیں جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا, جو سبات العرب کی روایت ہے. اور اسی طرح سے خبر واحد کے اندر جو قراتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بیشتر کو وہ صحیح مانتے ہیں. اس وجہ سے ہماری جو عام, اور پھر یہ میں نے مثال آپ کو دی کہ سعودی عربیہ نے نہ صرف یہ کہ ویریشن چھاپ دی ہیں تو وہ تو ہر ملک میں چھاپ دی ہیں, بلکہ وہ نئے قرآن بھی چھاپ دی ہیں جو دوسرے ملکوں میں پڑھے جاتے ہیں. اس وقت تو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی مسلم اسکالرس کی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاید پروبلی بہت کم ایکسیپشنز ہیں اس کے اندر,
वो सब 99.99% वो लोग हैं कि जो इसको सही मानते हैं। गलत तो वो कहते, गलत तो हम कहते हैं ना, उनके नजदीक तो ये वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। अगर 11 ममालिक में कुरान एक और तरह पढ़ा जा रहा है तो इट इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज ये खुदा की तरफ से उनके नजदीक अलाउड था, खुदा के पैगंबर के तरीके पे। तो हम लोग हैं कि कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने राय इतनी बड़ी कायम कर ली है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में, दिस नीड्स टू बी रिविजिटेड, इस पे एक मर्तबा फिर गौर कीजिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे। ये तो हमारी रिक्वेस्ट है अपने स्कॉलर्स से, लेकिन बहुत कम इम्कान है कि कोई इस रिक्वेस्ट को उधर फोर इतना समझे, क्योंकि इसके नतीजे में हमको अपना इल्म डिसऑन करना पड़ेगा, हदीस के बारे में अपना रवैया जो है वो चेंज करना पड़ेगा, जो वेरी अनलाइकली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बात हम सही समझे हैं अपनी दानिश में उसको हम बयान न करें, इसलिए कि उस बात को बयान होना चाहिए। ये कुरान की हिस्ट्री का एक काउंटर नैरेटिव है, जिसको जो नई जनरेशन हैं, जो आइंदा आने वाले लोग हैं, माजी के जो लोग हैं वो तो जाहिर सो हैं, और जो हाजिर के लोग हैं वो भी हैं। हमारा टारगेट या हमारा मकसद ये है कि जो इस वक्त लोग सवाल उनके जहन में है और एक कुरान की हिस्ट्री वो जानना चाहते हैं, तो उनको एक हिस्ट्री का एक काउंटर नैरेटिव मालूम हो कुरान का। ये जरूरी नहीं कि सारी बातें ठीक ही हैं, लेकिन ये एक सोच का दूसरा अंदाज, एक नया जाविया है जो लोगों के सामने आज है। उसके नतीजे में फिर जाहिर है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान बाज़ दफा रिवाइज भी कर लेता है, बाज़ दफा नहीं करता। और देखिए, इल्म की दुनिया में असल चीज नतीजा नहीं है, असल चीज कोशिश है, और असल चीज उस बात के लिए फिजा हमवार करना है कि मिल बैठ के तनकीदी रवैये से आप चीजों का जायजा लें। अल्लाह ताला के यहाँ ये मकसूद है, लाजमन किसी एक जगह पहुंच जाना। अगर ये मकसद होता तो अल्लाह ताला कहते मैं फिर सारी दुनिया के अंदर इख्तिलाफात पैदा ही ना करता और लोगों को एक ही डगर में पैदा करता। ये आजादी राय दी है तो लोगों में इख्तिलाफ पैदा हुआ है, इस वजह से परेशान भी नहीं होना चाहिए, बस कोशिश करनी चाहिए सच्चाई तक पहुंचने की। सर पहले मतलब आजकल तो कहते हैं ना दुनिया छोटी हो गई, सोशल मीडिया सब कुछ, तो पहले तो ये बातें इतनी आम नहीं थी, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में तो ये चीजें बहुत कॉमन हो जाएंगी और ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। जी बिल्कुल, तो इसलिए इसकी वजह से शायद देखो ना, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा फोर वार्न्ड अगर आप होंगे तो फोर वार्न्ड इज फोर आर्म्ड एक्चुअली। आपको पहले से पता होगा कि ये चीजें हैं और आप शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन देम। पहले ही होता था कि सवाल उठते थे आप स्नब कर देते थे, आप स्नब नहीं कर सकते आप अपने औलाद को, तो आप खुद पहले अवेयर हो, एजुकेट करें अपने आप को और फिर औलाद को भी एजुकेट करें, और इसमें परेशान ना हो, क्योंकि इल्म के अंदर असल चीज जैसे मैंने कहा डिस्कशन, डिबेट और क्रिटिकल थिंकिंग है। एक तरह से हर जगह किसी एक को जमा कर लेना और सब लोगों को इत्तेफाक पैदा कर लेना, तो ये जब अल्लाह ताला चाहते हैं और उन्होंने नहीं किया तो हमारा तो ज़ाहिर है कोई हिम्मत है ही नहीं, हमारा इरादा तो नहीं है कि हम ये काम कर सकें। खुदा ने तनव्वुह के साथ दुनिया पैदा की है और वो चाहते हैं कि लोग आज़ादी राय से किसी राय तक पहुंचे, और जिस राय तक भी वो पहुंचे वो फिर उनका खुदा का मामला है। तो हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। The next question is going to be from Saima Khan. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से आप कुरान की डिटेल और हिस्ट्री बता रहे हैं, कुरान में भी जो आयतें मनसूख हुई हैं और वो कौन सी आयतें हैं, कैन वी डू अ प्रोग्राम ऑन दैट कि हमें पता चले कि अगर कुरान में भी कोई आयतें जो है मनसूख हुई हैं जब इसकी दोबारा से कंपाइलेशन हुई है? देखिए, वो दो तरह की हैं, एक तो वो मनसूख हुई है जो खुद कुरान में मौजूद है, वो नासिख और मनसूख दोनों ही मौजूद है, वो 4 मकामात हैं कुरान के, वो तो बताए जा सकते हैं। लेकिन ये बात कि ऐसी हैं जो कुरान से निकाल दी गई हैं, उसका हमें इस वक्त आइडिया नहीं, इसलिए कि वो तो अल्लाह ताला ने निकाल दी थी। तो जब खुदावंद ताला ने उनको निकाल दी थी तो लिहाजा इसका इम्कान बस अल्लाह ताला ने बताया था कि हम जब कुरान दोबारा आपको रिसाइट करवाएंगे, आखिरी क़िरात करेंगे, सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, तो हम आपको दोबारा कुरान पढ़ा देंगे, आप नहीं भूलेंगे। हाँ, मुमकिन है कुछ ऐसी चीजें हों जो हम आपको भुलाना चाहते हैं या हम खत्म करना चाहते हैं, अब वो क्या थी उनका हमें कोई आइडिया नहीं है। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो क्या हैं। तो कुरान में दो तरह की, आप समझ लें हिस्ट्री में दो तरह की मनसूख आयतें हैं। एक वो है जो जिनका जिक्र कुरान में हो गया है, वो कुरान में मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पर रोजे की आयत मौजूद है जिसमें शुरू में ही कहा गया कि अगर आप रोजा नहीं रख सकते तो फिदिया दे दें, बाद इसको मनसूख कर दिया गया और कहा कि नहीं आपको रोजा रखना चाहिए। तो दोनों आयतें साथ साथ मौजूद है सूरह बकरा में। लेकिन एक और तरह की आयतें वो हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज वो कुरान से नहीं उनमें उनको जगह पा सकी। हम उसका सिर्फ इम्कान मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पूरा इम्कान है कि इस वक्त की जो वेरिएंट रीडिंग्स है ये उन्हीं से तरतीब पाई हैं कि जिसको खुदा ने अबैंडन करने के लिए कह दिया था। And the next question is from Mohsen. अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो कुरान में की क़िरात में जो डेविएशन हुई है, हिस्टोरिकली क्या एविडेंस या प्रूफ ये
دیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام ڈیویشنز جو ہیں اجمی لوگوں کی طرف سے آئی ہیں، I mean جو کہ نان عربک یا اس حجاز کے نہیں تھے میجورٹی؟ ایسا تو نہیں ہے. میں تو آپ کو ابھی مثال دی ہے وہی ابن کعب کی اور عبداللہ ابن مسعود کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے صحابی ہیں، کہ انہوں نے قرآن مجید کی جو شروع کی قرات ہے اس کو محفوظ رکھا اکیڈیمکلی، ایک ہسٹوریکل تھنگ، ایک آرکائیول مٹیریل کے طور پہ. تو یہ وہ تو اجمی نہیں تھے، وہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہیں کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے وہ. تو یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ سارے کے ساری اجمی لوگوں کی باقیات ہیں وہاں سے آئی ہیں. یہ صحابہ کرام کے جو پریویس ریڈنگ تھی اس کا ریکارڈ ہے جو مکس اپ ہوا ہے مین قرات سے، جس سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو وہاں تو یہ کہا جا سکتا ہے چلیے ایک یا دو ڈفرینسیشن ہو سکتی ہیں میں قرات میں، لیکن مطلب اس وقت جو ریکارڈ ہے اس میں تو 16-17 کے قریب. دیکھیں وہ تو بہت زیادہ ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف دو لوگوں کی مثال دی ہے، بھائی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود کی، کیونکہ سب سے زیادہ قراتیں انہیں سے منسوب ہیں. لیکن یہ اگر آپ دیکھیں، اگر ان کا یہ رویہ ہے تو اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ سب صحابہ ہی اصل میں یہ چاہتے تھے. یہ دیکھیں نا، ہم سب، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، جی آپ آج بھی اگر آپ علامہ اقبال کی کبھی ہسٹری پڑھیں، اگر آپ میوزیم پہ جائیں گے تو وہ اشعار علامہ اقبال نے جو قلم زد کر دیے تھے، جو ختم کر دیے تھے، وہ میوزیم کا آج بھی حصہ ہیں. جو جہاں انہوں نے اصلاح کی ہوئی ہے کہ دیکھو یہ میں نے اوریجنل شعر یہ تھا اور بعد میں انہوں نے یہ بنا دیا. لیکن وہ جو پرانا شعر تھا وہ پتا تھا کہ یار یہ پہلے یہ شعر تھا، بعد میں یہ بن گیا. آپ امیجن کریں کہ نسخے چھپ جائیں جس میں دونوں شعر ہوں، یعنی ایک نسخے میں ایک شعر ہو، ایک میں دوسرا شعر ہو، تو اب بعد میں لوگوں کو مشکل ہو جائے گا کہ علامہ اقبال میں دونوں میں سے کون سا کہا تھا. جبکہ وہ ریکارڈ جو تھا وہ تو صرف ایک ریکارڈ کے لیے نبی صلی علامہ اقبال کے جو ساتھی تھے جیسے چودھری محمد حسین تھے اور بہت سارے لوگ تھے جو ان کے کوششین تھے، they wanted to sort of preserve his life. تو یہ انسانی جذبہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص کے منہ سے جو بھی نکلے گا اس کو پرزرو کر لیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھائی وہ جو پرزرو میں وہ چیزیں ناقص ہو جاتی ہیں اور کس منسوخ ہو جاتی ہیں. تو یہ جذبہ جو علامہ اقبال جو کہ بہت آرڈنری شخصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، جب ان کے لیے لوگوں میں اتنا موجود تھا تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ صحابہ میں وہ کیوں نہیں موجود ہوگا. صحابہ also wanted the same thing کہ بھئی کوئی لفظ جو نکلا ان کی زبان سے وہ رہ نہ جائے. یہ ایک بالکل فطری خواہش ہے، لیکن اس فطری خواہش کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ چونکہ بعد کے لوگوں نے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا تو پھر ایک ڈیزاسٹر ہو گیا. اور وہ قرآن مجید جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اصل قرآن سے، it started to actually having its infiltration in the main text. Next question is from Fahad Iqbal. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن میں ایک بار پہلے بھی کر چکا ہوں، وہی جو اورل ٹرانسمیشن ہے قرآن کی اس کے بارے میں. جو ویسٹرن کریٹیکل ہسٹورینز ہیں وہ تو اورل ٹرانسمیشن کو اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جو اورل ٹرانسمیشن ہے اینشنٹ کلچرز کی، اس میں جو اینشنٹ کلچرز ہیں وہ اپنے آڈینس کے حساب سے ان ٹرانسمیشنز کو چینج کرتے رہے ہیں. مطلب کہ جیسے ان کی آڈینس ہوتی تھی سامنے، وہ اس لحاظ سے اپنی سٹوری کو چینج کرتے تھے اور اپنے نیریٹو کو چینج کرتے تھے، اور اس میں وہ ایگزامپل دیتے ہیں ڈفرینٹ کلچرز کی. تو ہم اس پوائنٹ کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ جو اورل ٹرانسمیشن تھی قرآن کی وہ بہو ہم تک ویسے ہی پہنچی ہے یا ویسے ہی پہنچی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اورلی ٹرانسمٹ کیا صحابہ کو؟ دیکھیے میں نے اس کا پہلے ابھی اشاراتاً جواب بھی دیا تھا کہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو ہمارے، میں اچھی طرح جانتا ہوں سارے ویسٹرن ہسٹورینس کو جو یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں، وہ اصل میں اورل ٹرانسمیشن کے لفظ پھنس جاتے ہیں. اورالٹی کا کلچر چونکہ مغرب میں رہا ایک زمانے میں، اس میں ڈسٹرکشن ہوئی تو اس میں وہ بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں. اصل میں جس چیز کو ان کو باور کرانا ہے، سمجھانا ہے، وہی تواتر کا کانسیپٹ ہے جس کو اصل میں ابھی تک صحیح ابلاغ نہیں ہوا ان تک. اور اسی کے لیے میں نے لینگویج کی مثال دی تھی کہ یہ زبان جو ہم بولتے ہیں یہ اورل ٹرانسمیشن ہوئی ہے آپ کو. یعنی آپ کسی بھی زبان کی مثال لیں، چاہے وہ عبرانی ہے، چاہے وہ انگریزی ہے، چاہے وہ فارسی ہے، وہ اردو ہے، وہ یونانی ہے، وہ لاطینی ہے، وہ سنسکرت ہے، کوئی بھی ہو، یہ زبانیں اورل ٹرانسمٹ ہوتی ہیں تواتر سے. تو یہ ان کو اورالٹی بجائے کہ آپ اورل ٹرانسمیشن کے ورڈ میں ڈال دیں. تو ان کے زمانے میں، ان کی ہسٹری میں دیکھیں ایک دور آیا تھا کہ جب تورات کا نسخے جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے. جب یہ حضرت جو عزرا جو تھے نا نبی، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ دوبارہ سے حافظے سے انہوں نے تورات دوبارہ سے لکھی تھی، اس کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے. تو ان کے ہاں اورل ہسٹری جو ہے نا ایک بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے،
اور इसी वजह से सारे जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो ओरलिटी के बहुत ज्यादा एवर्स हैं, लेकिन वो असल में जिस चीज तक नहीं पहुंचे, जो हम शायद हमारी इसमें गलती है हम नहीं पहुंचा पाए, वो ये कि हम ओरल कल्चर की बात नहीं कर रहे, हम असल में ये कह रहे हैं एक चीज है जिसको हम तवातुर कहते हैं, वो तवातुर ओरलिटी से मुंतकिल हुआ है। जिसकी वो मिसाल वो देते हैं कल्चर्स की, देखें जिसमें चीजें तब्दील हो जाती हैं, वो सारे वो कल्चर है जिसके अंदर जो चीज तब्दील हो रही है वो चंद लोगों पर इंफॉर्मेशन है जो तब्दील हो रही है, उनमें से किसी को तवातुर हासिल नहीं है। कहीं में भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी नेशन जो है अगर वो कोई चीज ट्रांसमिट कर रही हो तो अगली जनरेशन ने उसको छोड़ दिया हो। जिसकी मिसालें आप देखेंगे हमारे जितने भी ये लोग हिस्टोरियंस हैं, बल्कि हिस्टोरियोग्राफर्स हैं, अगर आप इनकी जो सही इनकी टर्म है, तो हिस्टोरियोग्राफी के अंदर जो कुछ उन्होंने बयान किया है वो ओरल ट्रेडिशन को एज अगेंस्ट तवातुर के लिए लिया है, और ओरल ट्रेडिशन को उन्होंने असल में जिस मफहूम में लिया है वो उसी मफहूम में लिया है जिसको हम खबर रिवायत कहते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट किया है, उसमें तो तब्दीली आएगी आएगी, उसको कभी तवातुर हासिल हुआ ही नहीं है। ये एक्चुअली ये बताना कि तवातुर क्या चीज है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या, और हम क्यों कहते हैं कुरान को तवातुर हासिल हुआ, ये हम पे कर्ज है। और मैंने इस पे डिबेट की भी है बात स्कॉलर से, और मैं समझता हूँ कि अभी तक नहीं हम कामयाब हुए दस्तक दे के उनके अंदर जाने में, इसलिए कि वो इतने ज्यादा इनफ्रेंच्ड हैं ओरलिटी के खिलाफ होने में, और दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन के अंदर से कुरान को डिस्कवर करने में, कि अभी ये कॉन्सेप्ट के तवातुर क्या होता है, एक बड़ी तादाद जब एक चीज को मुंतकिल करती है, वो इंतकाल लिख के भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो बात की बात है। ओरलिटी हमारे यहाँ बाद में आती है, हम उनको बाद में समझाएंगे, पहले हम ये समझाएंगे कि जो मैकेनिज्म है इसको हम तवातुर कहते हैं। ये इसकी मिसाल जबान है, और जबान के अल्फाज जो होते हैं वो मुतवातिर मुंतकिल हो रहे होते हैं। मैंने अभी आपको मिसाल दी, कोई भी आप लफ्ज ले लीजिए, उसको अक्सर 90% ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ तवातुर। ये वर्ड एक अरबी का वर्ड है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना अगर आप अंग्रेजी का वर्ड परपेचुअल कॉन्करेंस या कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो ये समझाने का बायस बन जाएगा कि देखिए ओरलिटी तो बाद में है कि वो मैकेनिज्म क्या था, उससे पहले ये है कि प्रोसेस शुरू कैसे हुआ। वो ये था कि इतनी बड़ी तादाद ने एक ही बात को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, भले कैसे किया वो बाद में बताएंगे। वो उनका झूठ पर जमा होना नामुमकिन था, इसलिए कि वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों पे थे, they could not have sit down and conspire with each other, और ये इतनी बड़ी तादाद है कि इसकी कोई गलती नहीं हम निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेज का जो वर्ड है, अगर मैं टेबल का वर्ड अंग्रेजी में इस्तेमाल करूं तो ये इसका एक ही मतलब है, यानी इसमें कोई तब्दीली को कर ही नहीं सकता, इतना कंसेंसस हो चुका है, इसको इतना तवातुर हासिल है। आज अगर मैं कहूँ टेबल का मतलब जो है वो पेंसिल है तो लोग हंस देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही में हम उनको ये समझाएंगे, देखें जो लैंग्वेज और लैंग्वेज के साथ जो मीनिंग एसोसिएटेड है ये आपको मुतवातिर मिल रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को अगर आप ट्रेस करें, वरना इंसान कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा दूसरे इंसान से। ये एक पेशपा और ताज़ा मिसाल है, ये मिसाल आपके कदमों में पड़ी हुई है, इस पर गौर करें। तो मगरबी स्कॉलर से डिबेट करने का जो जितना मुझे अभी तक समझ आई है, जाहिर है अभी हम स्टिल फिगरिंग इट आउट, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने क्लाउड किया है उनके दिमाग को। जैसे मैंने कहा उसमें एक चीज ओरलिटी है और दूसरी चीज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन है, और ये दोनों ही वो चीजें हैं कि जिसको मैं ही समझता हूँ जो हिंड्रेंस है अपनी बात को पहुंचाने में। और सबसे आसान तरीका अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि जबान की मिसाल दी जाए कि लैंग्वेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू तवातुर। आप लैंग्वेज पे जितना गौर करेंगे उतना आपको कुरान मजीद के ट्रांसमिशन के बारे में समझ में आ जाएगी। देखिए लैंग्वेज किसी लिखी हुई चीज की मोहताज नहीं है। आप कोई आपसे यानी आपकी सारी की सारी जो टीचिंग होती है लैंग्वेज की, तो जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आप थोड़ा बहुत उसको वो कर लेते हैं, अदरवाइज जो कुछ आप पा रहे होते हैं वो अपने माहौल से पा रहे होते हैं, और उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह सब के सब एक ही मफहूम बयान कर रहे होते हैं जबान के अल्फाज का। तो इसको असल में हमें एस्टैब्लिश करना है मुख्तलिफ तरीकों से, मिसालों से, बताने के तरीकों से, जिसका आई थिंक के इस पे कर्ज हम पे है कि हम ये बताएं। और जब तक हम ये नहीं बताएंगे तो वो जो दूसरी जगह है ओरलिटी की या मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज की जहां इस वक्त फंसे हुए हैं वो रिजॉल्व हम नहीं कर सकेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, इसका अगर मैं फॉलो अप आपसे क्वेश्चन करूं कि वो जो क्रिटिसिज्म है उनका वो बुनियादी तौर पे मेमोरी के ऊपर क्रिटिसिज्म है। वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज को जब हिफ्स किया जाता है तो उसको एज इट इज उसको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता उस नैरेटिव को, उसमें इंसान जो है मैं यही एक मिनट जहाँ रुक चाहिए ना, यही वो चीज है जो मैं उनको समझाने की जरूरत है कि ये एक आदमी की मेमोरी नहीं है। एक आदमी की मेमोरी तो फॉल्टर कर सकती है, वो तो उसके अंदर गलती पैदा हो सकती है। ये है कि 1000 लोग या 1 लाख लोग एक ही बात को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए हम असल में जब उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो या ओरलिटी में फंस जाते हैं या मेमोरी
उसको साबित करने में कि यार मेमोरी जो है वो तो एक इनफैलेबल चीज है, नहीं, मेमोरी तो फैलेबल है, 2-4 लोग याद करेंगे। उनको हम ये बता रहे हैं कि यार 4 लोगों ने कुरान याद किया, ये उतने बड़े तादाद में कुरान मजीद मुंतकिल हुआ है जिसमें असल में जिस चीज को याद किया जा रहा है उसमें गलती नहीं है, इसलिए कि सब के सब एक ही ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि जब तक जो कुछ उन्होंने सुना है उसमें जैसे सुना उसको वैसे दाखिल कर दिया, वरना तो लाजमन ये होना चाहिए ना कि फहद साहब जो हैं वो जो बात बयान करें उसमें कोई उनकी एडिशन हो, फलां साहब जो बयान करें उनकी एडिशन हो। यानी ये कमाल है कि अगर 1 लाख लोग का क्रॉस सेक्शन आप लें, सभी एक बात बयान कर रहे हैं वर्बैटम, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि अगर आप चंद लोगों की मेमोरी पर रिलाय नहीं कर रहे, ईच वन इज फेथफुली ट्रांसमिटिंग दैट। तो असल में बात को आप जब जितना बुनियाद से स्टेप बाय स्टेप रोक रोक के नहीं ना खुद भी समझेंगे समझाएंगे, तो ये लीप्स ऑफ जैसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन, उसकी फिर बात का शिराजा बाज दफा रह जाता है। Next question is from Faizan. सर वो डॉक्टर शबीर अली के साथ आपकी कुछ मैंने देखी थी वीडियोस, तो वो भी आजकल यही काम कर रहे होते हैं कि कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया है, तो आपने उनको ये चीजें समझाई थी? जी बिल्कुल, मैंने तो कोशिश की थी उनको बताने की और बहुत तफसील से, लेकिन एक ये चीज बहुत मुश्किल चीज है इसको गिव अप करना, क्योंकि वो विजुअल एविडेंस है ना। तो एक चीज जो आंख को आपको बता दे कि यार ये तो कुरान मजीद और डेटिंग से साबित हो गया कि ये उसी जमाने के करीब करीब है, तो आसान नहीं है इसको गिव अप करना जब तक कि आपके प्रेमिसेस जो है ना, जो फर्स्ट प्रेमिसेस हैं वो दुरुस्त ना हो। इस वक्त जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, मैं तकरीबन उनके सारे बड़े स्कॉलर से इत्तेफाक से कॉन्फ्रेंस में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, जो कुरान मजीद के मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन के जो बड़े लोग हैं, या उनके शागिर्द वहां मौजूद थे या वो खुद वहां मौजूद थे, उन सबको इतना यकीन है कि दूसरी बात उनके दिमाग में जैसे कहते हैं ना कि सुराख करके घुसाने की कोई जगह हमें नजर नहीं आई। दे आर सो कन्विंस्ड कि यानी वो बहुत खुश हैं कि भाई हमें तो कुरान मजीद का एविडेंस लिखा हुआ मिल रहा है। यानी ये भी एक बड़ी बात है कि वो उसके नतीजे में उनके यहाँ ये तब्दीली पैदा हो रही है कि वो कुरान मजीद को एक किताब की जगह पे एक वाकई एक स्टेटस दे रहे हैं। लेकिन ये स्टेटस जो हम चाहते हैं उनसे बनवाएं कि ये एक ही है और उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की आखिरी हिदायत को हम इस तरह से मिलाएं, वी आर वेरी फार फ्रॉम दैट अचीविंग दैट। तो उनसे जो गुफ्तगू में असल में जब आपको विजुअल एविडेंस इतना स्ट्रांगली मिल जाए कि और आपको पता चल जाए डेटिंग से कि भाई ये कातिब जिसने इस झिल्ली पे या इस पार्चमेंट पे जो कुरान लिखा है ये प्रॉफिट के जमाने में जिंदा था, जैसे कि ये जो बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट है इसके बारे में पता है कि ये प्रॉफिट के जिंदगी के 20 साल के अंदर लिखा गया था, वो वेलम के अंदर ऊपर जो स्किन थी तो जानवर जिंदा था। और चूंकि ये स्किन को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता था उस जमाने में, तो ये ऐसा नहीं होता था कि इधर आपने जानवर की स्किन सुखाई और उधर वो जाया हो गया, नहीं, आपको फौरन लिखना पड़ता था। तो इसी वजह से डेटिंग में ये होता है कि आप जो जानवर की इंक की डेटिंग आप नहीं करते, आप हमेशा स्किन की या वो जो हाई रेस की डेटिंग करते हैं। तो ये इतनी एक्साइटमेंट होती है, हमें भी होगी एक्साइटमेंट अगर हमें ये जो दूसरा मैकेनिज्म है इसके बारे में ज्यादा खबर ना हो। यकीन कीजिए मैं और आप भी बहुत खुश होंगे ये देख के अच्छा ये प्रॉफिट के जमाने की तहरीर है जो हमें मिल गई है। ये तो असल में एक उससे बड़ी चीज है जिसको हम आज कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने की कि अल्लाह ताला ने इस पर रिलाई नहीं किया। अगर वो रिलाई करते तो उसके 10 मसाइल पैदा हो जाते, वो नुस्खा किसके हाथ लेके जाते, वो किस तरह उसकी हिफाजत होती, 14 सदियों के अंदर उसको इंटैक्ट कैसे रखा जाता वगैरह वगैरह, और 10 चीजें जो पैदा होती। तो अल्लाह ताला ने जो मैकेनिज्म इख्तियार किए वो रिटन का तो इख्तियार किया ही नहीं, प्रॉफिट ने खुद जो जिब्राइल से लिया ओरल लिया, आगे दिया तो ओरल दिया, और तरीका ये इख्तियार किया इतनी बड़ी तादाद जो है शुरू में ही मैसर आ जाए कि जो हर एक ही चीज याद करे कि ये रेप्लिकेट हो आइंदा दिनों में। मैंने आपको इसकी मिसाल दी कि एक पिरामिड की तरह है, पिरामिड की जो टॉप टेयर है वो तवातुर से शुरू होती है, तो आप जो चीज तवातुर से शुरू होती है वो टेयर जब ऐसे जा रही होगी तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा तवातुर उसको मिलेगा जैसे जैसे वो नीचे आएगी। तो खुदा ने वो तरीका ही नहीं इख्तियार किया कि लिखी हुई चीज पर डिपेंडेंट आपको किया हो। लेकिन ये वो बात है जो हम अपने मगरबी भाइयों को, मगरब में रहने वाले भाइयों को अभी नहीं, we are still at a loss to communicate to them. Maybe in the coming years जब जरा और ज्यादा मौका मिलता है खुल के बात करने का तो शायद हम इस पे कामयाब हो सके। अभी तो देखिए रेजिस्टेंस आपको अपने यहाँ से मिल रही है। इस वक्त जो हमारे मौजूदा स्कॉलर्स हैं, मुसलमानों के जो स्कॉलर्स हैं, वो ये उनके यहाँ ये रिसर्च अगर मैं प्रेजेंट करूँ या जहां जहां मैंने की है, इट इज द मोस्ट कंडेमनेबल ऑफ थिंग्स। मेरे जो हमारे जो उस्ताद हैं जावेद अहमद वामिदी, चूंकि वो उनकी भी जो उस्ताद है अमीन हसन इस्लाही, अगर आप उनकी तफसीर पढ़ेंगे तो उन्होंने पहली मरतबा अपनी तफसीर के मुकदमे में लिखा, जो खुद फराई साहब जो कि इस्लाही साहब के उस्ताद हैं उन्होंने भी नहीं लिखा अभी। यानी ये चेहरा अगर जाता है तो उस्ताद अमीन हसन इस्लाही को जाता है कि
سب سے پہلے انہوں نے اپنے تصویر کے دیباچے پہ لکھا کہ میں نے القراءۃ العامہ پہ قرآن مجید کو کی تعویل کی اور کسی اور قراءت کو انٹرٹین نہیں کیا. اس کے بعد استاد جاوید احمد حامدی نے ایگزیکٹلی یہ کام کیا. تو ابھی تو یہ دو اسکالرز ہیں جن کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اگینسٹ گیلیکسی آف سو مینی ادر اسکالرز جو ایک دوسری چیز کو بلیو کرتے ہیں. تو یہ تو ایک لائک ان لائکلی فنامنا جلدی آپ اچیو کریں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فیوچر کے اسکالرز ہیں یا جو فیوچر کے آپ کی طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ کاؤنٹر نیریٹو ریگارڈنگ دا ہسٹری آف دا قرآن ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. مغربی جو دنیا ہے اس تک بھی پہنچیں گے لیکن ہمیں اپنے لوگوں تک بھی پہنچنا ہے. ابھی دونوں ہی میں ہمیں ناکامی نظر آتی ہے یعنی فی الحال. لیکن پرسنلی میں بہت آپٹمسٹک ہوں. آئی تھنک کہ خدا تعالیٰ نے موقع دیا اور زیادہ طریقے سے ٹائم دیا تو انشاءاللہ میں بھی ہم یہ اس پہ کامیاب ہو جائیں. The next question is from Rishail Raza. السلام علیکم سر. جو میرا سوال تھا آپ سے کہ وہ سورہ آل عمران کی 55 نمبر آیت ہے جو جس کو نص بنایا جاتا ہے کہ عیسائیوں کو ہمیشہ یہودیوں پر رکھا جائے گا, اس کو ان پر سیاست پر ہمیشہ ان کی. لیکن یہ پیشن گوئی جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے آج کل کہ اسرائیل جو ہمیشہ ہے وہ یہودی طاقتیں ہیں جو امریکہ میں اور داخلہ اور خارجہ جو پالیسی ہیں پر وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کو کس طرح نظر آتے ہیں؟ میں ہمیشہ سوال کے جواب میں اپنے جو ٹیچر ہیں جاوید احمد غامدی ان کی بات کو ہمیشہ دہراتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت عمدہ ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ آج بھی جو جوز ہیں وہ کرسچنس کے سبسروینٹ ہیں. یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کا ایک منہ زور غلام یا آپ کا سرونٹ ہوتا ہے جو اصل میں ایک لحاظ سے آپ کے سبسروینٹ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ طاقت اس کو حاصل ہوگی ہوتی ہے دیٹ ہی بیکمز ورچولی دا کنگ. یہ ایسے ہے کہ جیسے گھر کے مالک تو آپ ہیں, آپ چلا رہے ہیں, لیکن آپ کا ایک ملازم جو ہے اس کو آپ نے اتنی پاورز دے دی ہیں کہ آپ اس کے ہاتھوں آپ زچ ہو گئے ہیں اور آپ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ نے بہت ساری ڈیپینڈنسی حاصل کر لی ہے. لیکن صحیح مطلب نہیں ہے کہ یو آر اسٹل ناٹ دا ماسٹر آف دا ہاؤس. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے گھر کا مالک ہے اس نے اپنے کسی ایک ملازم کو اپنی طرف سے اتنی پاور ڈیلیگیٹ کر دی ہیں کہ اب لگتا ہے کہ اصل مالک وہ ہو گیا. تو آنکھوں میں ایک لحاظ سے ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے, ایک آئی واش ہے کہ اصل مالک تو شاید ملازم ہے. تو ایگزیکٹلی معاملہ اس وقت کا ہے کہ وہ ایک منہ توڑ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ منہ زور ناٹ منہ زور ملازم ہے جو آپ کرسچن سے مسلط ہو گیا ہے, جس سے عام لوگوں کو آج بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید جوز ہیں جو کہ رول کر رہے ہیں. انفیکٹ کرسچنز ہی رول کر رہے ہیں. انہوں نے جوز کو اتنی ڈیل دے دی ہے کہ وہ ان پہ سوار ہو گئے ہیں. کسی وقت بھی وہ چاہیں تو ان کی باغیں کھینچ سکتے ہیں. کھینچتے نہیں ہیں اس لیے کہ بہت ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, وہ لوگ بہت پاورفل ہو گئے ہیں, لیکن اس سے بہرحال جو سچویشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. تو آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے جاہل الذین کفروا والی جو آیت ہے کہ ہم تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ ماننے والوں کو غالب رکھیں گے, وہ آج بھی درست ہے. سر وہ پھر وہ غالب کس طرح ہوگا پھر؟ مطلب ایک تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھیے نا کہ وہ یہ کہ آج بھی جو یہودی ریاست ہے وہ مرہون منت ہے کسی کرسچن ریاست کے قائم ہونے پہ. امریکہ اگر پشت پہ نہ ہو تو اسرائیل نہیں قائم رہ سکتا. امریکہ کے اندر ٹھیک ہے بہت بڑی اسرائیلی لابی ہے, بہت زیادہ جوئش آکیوپنسی ہے, لیکن اسی کی پشت پناہی سے یہ تو ہو رہا ہے نا. جوز جو ہیں وہ جب بھی ان کو اس سے پہلے تو کوئی ٹھکانہ حاصل نہیں ہوا تھا. یہ بیلفور ڈکلیریشن جو ہوئی ہے ورلڈ وار 2 میں جب یہ سارا کچھ قائم ہوا ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ایک سامراج کی بات قوتیں تھیں جس کی وجہ سے پھر یہ پورے کا پورا معاملہ ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ جوز کی ہسٹری پڑھیں گے تو ایک جگہ سیٹل ہوتے تھے, وہاں سے نکالے جاتے تھے. یہ وہی جو قرآن نے بیان کیا لولا کتب اللہ علیہم الجزاء, یہ جلاوطنی ان پہ فرض کر دی گئی تھی. آج بھی اگر اسرائیل کا اسٹیٹ قائم نہ ہو تو اسی جلاوطنی کی کیفیت میں ہوں گے. تو بیسکلی وہ اسٹیٹ جو ہے وہ انہی کرسچن قوتوں کی وجہ سے قائم ہے, ورنہ اس کی کوئی حیثیت انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے. آج اگر امریکہ اسرائیل سے اپنے ہاتھ کھینچ لے تو آپ کیا خیال کریں گے کہ وہ قائم رہ سکتا ہے؟ Next question is from Ahmed Shahid. السلام علیکم سر, I just wanted to confirm کہ اب تو ہمارے like in the modern state, in the modern current times, we don't have an oral tradition because no one goes to learn the Quran from Hafiz. He always does it from the book. So is that correct? نہیں, ابھی بھی ایسے ہے کہ قرآن کی ٹرانسمیشن تو اورلی ہو رہی ہے. یعنی یہ بات صحیح ہے کہ اس کا ایک بہت حصہ بڑا حصہ لکھ لیا گیا ہے, رائٹنگ کو بھی وہ تواتر حاصل ہو گیا ہے. لیکن یہ جو پروسیس آگے جا رہا ہے اس میں a lot of things have added to that oral transmission.
वो ओरल ट्रांसमिशन का तवातुर था, उसमें अब क्या हो गया कि तहरीरी तवातुर भी शामिल हो गया है, उसमें इल्मी तवातुर भी शामिल हो गया है, उसके अंदर किताबत का तवातुर भी शामिल, उसमें तवातुर की जो किस्में हैं वो ऐड हो गई हैं। लेकिन आज भी देखिए जो कुरान लिखा जाता है या इंटरनेट पे आप उसको सर्च करें तो एक हाफिज या कारी है जो या दो लोग हैं जो उसकी तस्दीक करते हैं कि हाँ ये वही कुरान है जो मैंने अपने उस्ताद से सुना और उन्होंने अपने उस्ताद से सुना कि यहाँ लिखा गया। लिखे हुए कुरान को आज भी सैंक्शन मिलती है थ्रू दैट सम वन और मोर देन वन ओरल पर्सन जो कि कहते हैं कि मुझे ऐसे याद है कुरान। तो ये ओरैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो जब तक कि कुरान मजीद की प्रिजर्वेशन अल्लाह ताला ने जिम्मे लेके क़यामत तक बर्पा नहीं हो जाती, इस वक्त तक ऐसे जारी रहेगा। कुछ और नौयत के तवातुर सिर्फ दाखिल हो गए हैं बट दे विल ऑलवेज रिमेन सबसर्विएंट टू दैट ओरल तवातुर। लेकिन वो जो जैसे जैसे उलुल अलबाब है और उलुल अलबाब है वो एक्स्ट्रा वाव है। मैंने जब पहली दफा पढ़ा था तो मैंने तो वाव पढ़ी थी बिकॉज आई डिडंट लिसन टू एनीवन, फिर मस्जिद में जाके मुझे पता चला कि ये गलत है। हाँ तो देखिए वो तो नावाकियत की वजह से गलती है ना, एक नावाकियत की गलती होती है और एक ही होता है कि आप कहेंगे नहीं है यही ठीक है, तो दोनों में फर्क है। जैसे ही आपको करेक्ट किया कि आपने मान लिया, आपने इंसिस्ट तो नहीं ना किया, कोई आदमी इंसिस्ट करे कि नहीं यही ठीक है, असल में वो है मसला। तो गलती को गलती समझ लेना इटसेल्फ ये एक सबूत है कि गलती हो रही थी। ठीक है, थैंक यू। Thank you, Dr. Salim. The next question is from Adila Asad. थैंक यू मीमी। सर मैं थोड़ा सा बात को क्लियर करवाना चाह रही थी। आपने कहा तवातुर इज ऑलवेज इन अमल, तो मतलब ये कि जैसे नमाज या बिस्मिल्लाह कहना खाने से पहले ये अमली तवातुर ये हो गया। आप देखें ना नमाज जो है उसको तवातुर हासिल है तो आपके अमल से तवातुर हासिल है। आप उसको पढ़ के ट्रांसमिट कर रहे हैं, लोग उसको पढ़ के सीख रहे हैं यानी अमल से। आपने अपने वालिद को देखा, आपने अपनी वालदा को देखा, अपने माहौल को देखा। ये तो नहीं है ना कि आप किसी से आपने उसकी तालीम हासिल की हो, यानी वो आपकी अमल ठीक है, तालीम भी आपने हासिल की लेकिन वो किससे पढ़ना क्या है। वरना रुकू और सुजूद जिस तरह से आपकी वालिदैन कर रहे थे, आपके बहन भाई कर रहे थे, आपने वैसे करना शुरू कर दिया। तो नमाज की बल्कि इबादत में से सबके सब जो इबादत है वो ट्रांसमिट ही इसी तरह से हुई है। रोजे का भी यही मामला है, हज का भी यही मामला है, ज़कात का भी यही मामला है। इसमें से किसी की तफसील कुरान ने मेंशन भी नहीं की। तो सब ये सब अमल में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं याद कि कभी हमने किसी किताब से नमाज सीखी हो, अपने बड़ों से ही सीखी। ये सब अमल से आएगा। और सर खबर मुतवातिर जो आपने एक टर्म बोली, कैन वी से कि जैसे हजरत ईसा की को उन्होंने सलीब दी, दैट इज खबर मुतवातिर जो भी टर्म है? नहीं देखें ये बात कि किसी को सलीब दी गई थी, ये तो कुरान ने करेक्ट किया ना कि वो कौन वो जी सर वो तो बाद में करेक्ट हो गया। तो सलीब जो दी गई थी ये एक मुतवातिर चीज है जो आपको मुंतकिल हुई है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये तवातुर हासिल है इसको। तो इसको हम क्या खबर क्या आपने कहा था? खबर मुतवातिर होगी। ये ज़हन में रखिएगा कि जो खबर होती है इसको आप खबर तवातुर कहते हैं, ये भी इल्मन नहीं होती है, ये भी इल्म में वाक़ई होती है, इल्म की ट्रांसमिशन होती है। इस तरह इजमा में क्या होता है कि सब के सब एक चीज पे मुत्तफिक हो जाते हैं, वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। खबर मुतवातिर में क्या होता है कि वो खबर में सब के सब तो मुत्तफिक नहीं हो रहे होते, बहुत बड़ी तादाद से मुत्तफिक होती है और बहुत बड़ी तादाद को ट्रांसमिट कर रही होती है। तो खबर मुतवातिर में वो खबर ट्रांसमिट होती है जिसमें सब के सब तो नहीं, बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं और जो ट्रांसमिट करने वाले भी सब के सब नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। यानी खबर मुतवातिर अपनी एसेंस में नॉलेज है और अपनी ट्रांसमिशन में वो तवातुर है, यानी उसके अंदर दोनों खसाइस पाए जाते हैं। जबकि इजमा में सिर्फ इल्म होगा और ये सिर्फ तवातुर का जब आप वर्ड बोलते हैं जैसे वर्बल तवातुर है या अमली तवातुर है, वो सिर्फ का सिर्फ अमल होगा। खबर मुतवातिर में दोनों चीजें जमा हो जाती हैं। खबर चूंकि एक इवेंट की होती है, वो पास्ट इवेंट है, वो खबर हो जाती है। तवातुर उसका ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, जिसका क्या मतलब है एक बड़ी तादाद उसको ट्रांसमिट कर रही है। तो ट्रांसमिशन के प्रोसेस के लिहाज से उसको तवातुर हासिल है और जिस चीज को ट्रांसमिट किया जा रहा है वो खबर है। जबकि कुरान मजीद जिस चीज को ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा, कुरान तो खुद ट्रांसमिट हो रहा है। कुरान कोई वाकया नहीं था जो माजी में हुआ, उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। जैसे सलीब एक वाकया था ना, ध्यान में रखिए कि इजमा और खबर मुतवातिर हमेशा एक वाकये की होती है जो माजी में हो गया हो, पास्ट में हो गया हो, उसकी ट्रांसमिशन होती है। खबर इज ऑलवेज रिगार्डिंग एन इवेंट। तो कुरान इज नॉट एन इवेंट, Quran is itself an event. I mean, it is something which has been transmitted itself as well. ये बारीक सा फर्क है जो हाँ
सर इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. बट एक और मैं इसी से रिलेटेड सवाल है कि हमें तो कुरान ने बाद में बता दिया कि ना सलीब हुई ना मारा उन्होंने, तो लेकिन तो मतलब वो गलत साबित हो गए वो लोग. तो तवातुर और खबर मुतवातिर doesn't necessarily have to be correct. It can be नहीं करेक्ट, इसलिए कि जो खबर जिस चीज की दी जा रही है वो वाकई की दी जा रही है. ठीक है सही तो वाकई. अब ये बात कि वो कौन था ये एक अलग चीज है. तो कुरान ने करेक्ट किया कि भाई जो लोग इसको ट्रांसमिट कर रहे थे उन्होंने इनको ईसा समझ लिया, उन्होंने वही देखा. ठीक है बात हो गई, ठीक है. लेकिन असल में अपनी ओरिजिन में जिन्होंने समझा उन्होंने एक इंफॉर्मेशन ही गलत शुरू कर दी और वो अल्लाह ताला ने करेक्ट किया. आपने जो सवाल किया ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है. थोड़ा सा मैं दोहरा दूं कि जहन में रखिएगा कि इजमा जिसको हम कहते हैं या उसी से एक लेस डिग्री खबरें मुतवातिर की है, वो एक इवेंट की होती है जो हिस्ट्री में हो के खत्म हो गया होता है. जैसे सलीब का वाकया हो के खत्म हो गया, या हम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल थे वो चले गए दुनिया से, तो ये हम कहेंगे कि उनकी शख्सियत पे इजमा है. तो इल्म में जब हम कहते हैं इजमा होता है इसकी वजह ये होती है कि वो एक इवेंट के बारे में होता है, एक वाकये के बारे में होता है. जबकि तवातुर से जब कोई चीज मुंतकिल हो रही होती है और वो बजाते खुद मुंतकिल हो रही होती है, जैसे कुरान मजीद है, तो वो हमेशा अमल से मुंतकिल हो रहा होता है. वो असल में वो इल्म में चीज रहती नहीं है. इल्म में तो आपका असल में इल्मी कंसेंसस है ना जिसने उस चीज को बना दिया. अब कुरान इज नॉट एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड एंड वी जस्ट वैनिश्ड. नहीं, इट हैपेंड एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू हैपन. It happened, it is continuing to happen. So therefore it is not only the ijma aspect which it possesses, it is continuing to possess that tawatur as well, because that is how it has been transmitted vis-a-vis its transmission. यानी इसमें उसकी ट्रांसमिशन ही करवाई रही है. तो ये अच्छी तरह समझ लें. अगर आपकी कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह भी देखेंगे कि कुरान मजीद की जो ट्रांसमिशन के हवाले से जो जहन में सवालात हैं वो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे देंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी. तो ठीक है, इसी के सपोर्ट में एक और बात भी कहूंगी कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो लिख और पढ़ नहीं सकते थे, तो उनको तो ओरली सारा याद था. तो ये तो सबसे बड़ी प्रूफ है इस चीज की. इससे तो कुरान ने इसको प्रूफ के तौर पे पेश किया है. उन्होंने कहा कि फकत लबिस्तो फीकुम उमरा, मैंने आपके दरमियान एक उम्र गुजारी है, मैं एक लिखा पढ़ा आदमी नहीं हूँ. अगर मैंने इस कुरान को, उन्होंने कहा ना आपने खुद घर लिया है, उन्होंने कहा कि मैंने खुद घर लिया होता तो फिर तो मैं कोई लिखा पढ़ा आदमी होता, मैं ये काम करता. कभी इससे पहले आपने मुझे देखा है इस तरह ये काम करते हुए? तो मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे जो चीज नसीब हुई है मैंने आगे दे दी है. ये खुद कुरान मजीद ने इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक प्रूफ के तौर पर प्रेजेंट किया है. Our last question of the day is going to be Iram Ambreen. में ये जो अभी लास्ट अदीला साहिबा ने जो क्वेश्चन पूछा, इसी से ही मुझे मेरे जहन में एक चीज आई जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो एग्जांपल हमें बताया, आपने कहा कि कुरान पाक जो है एग्जांपल ऑफ नकल मुतवातिर, तो वो वर्बल में आपने बताया. तो कैन इट बी इन द रिटन फॉर्म कि जैसे वो कुछ उनके नुस्खे ना, तो उसकी मैंने आपको मिसाल दी है ना कि वो शुरू में तो रिटन फॉर्म नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से उसको तवातुर हासिल नहीं हुआ. जब उस पे एराब लग गए तो उस जमाने के बाद फिर उसको तहरीरी तवातुर भी हासिल हो गया था. यानी आप देखें, तो सर वो किस कैटेगरी में आएगा? जी, वो किस कैटेगरी में आएगा? क्योंकि जितनी आपने जी लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो तवातुर शुरू बाद में हुआ है, वो मुत्तसिल प्रॉफिट के साथ ही शुरू हुआ. ठीक है, ये तवातुर तब शुरू हुआ है जब उनसे 30-40 साल के बाद उस पे एराब लग गए, तो अब ओरल और रिटन ट्रांसमिशन जो है इट बिकेम हैंड इन हैंड. ठीक है. तो सर ये जो आपने हमें सारी कैटेगराइजेशन बताई है उसको, वो इस ये वाला जो रिटन वाला है वो इसमें नहीं आएगा, मतलब ये फिर ये अभी हम स्टार्ट वाला पढ़ रहे हैं. हाँ जी, हम तो इस वक्त तो ये बता रहे हैं जब कुरान रिसीव हुआ है सहाबा को तो वो ओरली रिसीव हुआ है और सबको एक ही तरह रिसीव हुआ है. बेतहाशा लोगों ने एक ही बात को रिप्रोड्यूस किया, ये ओरलिटी में किया, ये अपने मेमोरी से. ठीक है, ये टोटली वर्बल है. ये जो नकल मुतवातिर हम पढ़ रहे हैं ये टोटली वर्बल है. ये टोटली वर्बल है, ये नकल मुतवातिर टोटली वर्बल. ठीक है. और सर जो रिटन फॉर्म में जब वो स्टार्ट हो जाता है अराब का, तो वो क्या हम बाद में उसको पढ़ेंगे आगे जाके? नहीं देखिए, उसको कैटेगराइज करेंगे या नहीं? वो कोई नई चीज नहीं है ना, वो इसी कुरान को हासिल हुआ जो आप पढ़ रहे थे. पहले आप तवातुर से उस चीज को पढ़ रहे थे, लिखा उस वक्त भी जा रहा था, लेकिन चूंकि एराब नहीं लगाए जा रहे थे तो लिहाजा हम तहरीर तवातुर का दावा नहीं कर सकते, लेकिन लिखा तो जा रहा था बगैर एराब के. जैसे ही एराब लग गए तो जो कुछ आप बोल रहे थे और सुन रहे थे वो एग्जैक्टली वैसे लिख भी लिया गया. ठीक है. और एक बड़ी तादाद में लिख लिया, तो उसको तवातुर
तो हासिल हो गया तहरीर का भी। सर तो वो मतलब वही है जो हमें वर्बल जो हमें किरातुल आम्मा आपने बताया था वो वही चीज है, उसी के थ्रू उसी सेक्शन में वो आ जाएगा। तो मेजर फोकस हमारा ये है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें वर्बल ट्रांसमिशन के थ्रू जो हमारे फॉर्म मिला है हमें पाक से कुरान पाक कॉन्करेंट परपेचुअल कॉन्फ्रेंस है ये हमारे पास। कॉन्करेंस का मतलब एक बड़ी तादाद कॉन्कर कर रही है और परपेचुएशन का मतलब है कि वर्टिकल, वो उसी चार्ट को सामने रखिए जिसमें इसका टॉप मैंने आपको बताया था, वो पिरामिड बन जाएगा नीचे आके। जी सर, ठीक है सर। नाउ द कांसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Sabine. That was everything for today. Okay, thank you very much. So inshallah see you next week. Khuda Hafiz.